پھر وہ محبت تم سے بہت سے کام کروائے گی. کسی سے نفرت کر لو گے, وہ نفرت تم سے بہت سارے کام کروائے گی. تو یہ کام ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جس سے محبت کی ہے وہ محبت کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. صحیح جگہ محبت ہوگی تو کام ٹھیک ہونا شروع, غلط جگہ محبت ہوگی تو کام بولو خراب ہونا شروع. صحیح جگہ نفرت ہوگی تو کام بننے شروع ہو جائیں گے, غلط جگہ نفرت ہو جائے گی, یہ نفرت کے قابل نہیں تھا, نفرت کی کام بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا. آج ماں باپ بچوں کی تربیت میں دل کو فوکس ہی نہیں کرتے کہ اس کے دل میں کس کی محبت ڈالی جائے اور کس کی نفرت ڈالی جائے. اور یہ اللہ کی تربیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں ہمیں کیا پیاری بات بتا دی ہے, بہترین. یہ پیکج غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے کہ کس سے محبت کرنی ہے, کتنی کرنی ہے. یہ پیکج ہے غیر مسلموں کے پاس. حالانکہ میرے بھائی ہر عمل کی جڑ کیا ہے تو محبت ہے. پیسوں سے محبت ہو گئی, دن رات گدھے کی طرح پیسہ کمائے گا, دن رات کیا کرے گا. بچپن سے سنتا آ رہا ہے پیسہ بڑی چیز ہے. بچپن سے کیا سنتا آ رہا ہے, یہ پیسہ کیا ہے, بڑی چیز. رشتے داروں میں دیکھ رہا ہے جس کے پاس پیسہ ہے سب جا کے السلام علیکم السلام علیکم, اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے کوئی اس کو لفٹ نہیں کرا رہا. تو محبت کس کی پیدا ہو رہی ہے, بولو نا, دولت کی, پیسے کی. دفتروں میں جاتا ہے ہر جگہ پیسے والے کی عزت. نکاح کا پیغام بھیجو, پیسہ ہے تو ہو رہی ہے, نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہی. ہر جگہ پیسہ پیسہ پیسہ. یوٹیوب آن کرتا ہے پیسہ کمانے کے طریقے. ایک ایپ آن کیا, وہ بتا رہی ہے کہ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں 1 مہینے میں آپ کروڑ پتی کیسے بن سکتے ہیں. وہ بتا اس لیے رہا ہے کہ وہ ٹرائی کر رہا ہے کہ شاید اس طرح میں 1 کروڑ پتی بن جاؤں. ورنہ اس کے پاس یہ طریقہ ہوتا کروڑ پتی بننے کا تو وہ آپ کو طریقے تھوڑی سکھا رہا ہوتا, خود اس طریقے پہ بیٹھ کے کیا خیال ہے بھائی عمل کر رہا ہوتا ہے نا. جب میری 2 ہوئی تھی تو لوگ مجھے کہتے تھے کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا, تو میں کہتا تھا اچھا ہوگا تو تجھے کیوں بتاؤں گا, میں ابھی پورا تھوڑی ہوا ہوں, تو میرا ماموں ہے, میرا پھپھا ہے, کون ہے. فوراً جواب دیتا تھا, کہتے مفتی صاحب کوئی بہت اچھا رشتہ ہو تو بتانا. میں نے کہا یہاں سے بچے گا تو آئے گا تیرے پاس. اتنا بے وقوف نہیں ہو, اچھا رشتہ ہو اور میں ادھر تیرے پر ڈائیورٹ کر دوں. اچھی گاڑی ہوگی بکوا دوں گا تجھے کہ یار اس کو زیادہ ضرورت ہے, گاڑی پہ کمپرومائز کر سکتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات, دے دو یار اس کو. اچھا موبائل مارکیٹ میں آیا ہے یار, کوئی بات نہیں, یہ خرید لے, ہم بعد میں لے لیں گے یار. اچھے کپڑے آئے ہیں, جے ڈاٹ نے کوئی نیا برانڈ نکالا ہے, لے بھائی تو لے لے. لیکن اچھی عورت آئی ہو اور ہماری سیٹ خالی ہو اور تجھے دے دیں, یہ تھوڑی. اتنے بے وقوف نہیں. الحمدللہ اللہ کا بہت فضل. تو اب ہمارے تو نصاب ہی پورا ہو گیا. اب کوئی اچھا رشتہ آئے تو لوگ بولتے ہیں بتانا, مجھے بتا دیتے ہیں, ٹھیک ہے چل بھائی. تو خیر, تو بات دائیں سے بائیں پھر نکل جاتی ہے یار. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچپن سے بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھے رشتے کن کو مل رہے ہیں, جن کے پاس روکھڑا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو بچپن سے لے کے بڑے ہوتے تک وہ سنتا ہے. پھر تبلیغ میں 3 دن کے لیے نکل گیا, پھر اس کو پتا چلا کہ بھائی سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. وہ 3 دن کے بعد جب گھر آیا پھر وہی پیسہ, تو وہ 3 دن کا اثر 30 سال پہ پڑے گا. وہ تو 2-4 دن اس نے سنا, تو اس کے بعد پھر وہی پھر بھی دیکھ رہا ہے کہ یار ہر جگہ عزت پیسے کی. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ صدر بن جاتا ہے ملک کا. تو بچپن سے سنتے آئے پیسہ پیسہ, اب بھی سن رہے ہیں ہر جگہ پیسہ. اور پیسے والوں کی زندگیوں میں رنگینی نظر بھی آتی ہے. کیا خیال ہے, خالی سنتے نہیں ہیں بھائی. یہ مولوی لوگ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے بولتے رہتے ہیں پیسے سے کچھ نہیں ہوتا. جب مسجد بنانی ہوتی ہے ان کو پیسہ چاہیے. آج کل ایسے نا کچھ ٹک ٹاکر آ رہے ہیں مولویوں پہ رد کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ مولوی دوسروں کو بولتے رہتے ہیں پیسہ کچھ بھی نہیں ہے اور خود بڑی بڑی گاڑیاں لے کے گھومتے. یہ مولوی دوسروں کو کہتے ہیں پیسہ کچھ بھی نہیں ہے, نبی جو کی روٹی کھاتے تھے اور خود دیکھو پشاور میں آستینے چڑھا کے ان کے سامنے دمبا رکھا ہوا ہے, پورا روسٹ. ایسا لگ رہا ہے کہ دمبے کے ساتھ انسانوں کو بھی کھا جائیں گے. یہ ان کی باتوں میں اور ان کے عمل میں کیا ہے, تضاد, کھلا تضاد. دنیا کو کہتے ہیں مسافر خانہ ہے, یہاں سے ہم نے جانا ہے. وہ میں نے قصہ سنایا تھا نا, جب ہم نے تیسری شادی کی ہے, اللہ معاف فرمائے, تو یہاں ایک بزرگ آئے میرے گھر کے باہر, گاڑیوں کا رش دیکھ کے نا
ابھی تو انہوں نے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی, یہاں سے چلے ہی گئے ہیں, ایسا بدگمان ہوئے مجھے لگتا ہے. گاڑیوں کا رش دیکھا, بولے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا امام صاحب نے ایک اور شادی کی ہے. جو کانپے ہیں بیچارے وہ غصے سے. بولے ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, اور حرکتیں دیکھو ان کی. جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے کہ سفر ہے, وہ یہ کر رہا ہوتا ہے, بریکیں ہی نہیں لگ رہی. تو یہ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے. یہ مولانا لوگ ممبروں پہ اور مسجدوں میں لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں پیسہ کچھ نہیں ہے, اور مسجد کے لیے بھی ان کو کیا چاہیے؟ پیسہ. مدرسے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ پیسہ. اپنے لیے بھی کیا چاہیے؟ تنخواہ بڑھاؤ ہماری. باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا مسجدوں میں. تو بچہ صبح و شام دیکھتا ہے, بولتا ہے بھائی پیسہ کیا ہے؟ پیسہ ہی پیسہ, اصل چیز کیا ہے؟ پیسہ. یہ سب مذہب کی باتیں ہیں. میں کمنٹس لوگوں کے پڑھتا ہوں, خاص طور پہ کسی غیر مسلم نے بیان میں کمنٹ کیا نا, وہ لازمی پڑھتا ہوں. ایک غیر مسلم نے کہا مذہب ہمیشہ illogical باتیں کرتا ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا. یہ وجہ کیا ہے کہ اس نے یہ بات اس لیے کی کہ مذہب کی جو ایکسپلینیشن تھی, جس نے ایکسپلین کیا وہ ٹھیک نہیں کیا. یہ ہمارے اکثر خطیب کر رہے ہوتے ہیں پیسے سے کچھ نہیں ہوتا. اور بھائی قرآن کہتا ہے جعل اللہ لکم قیاما, اس پیسے سے اللہ نے تمہاری زندگی رکھی ہوئی ہے. زندگی کے سارے کام اللہ کس کے ذریعے کراتا ہے؟ پیسے کے ذریعے. تو قرآن کہہ رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں قرآن کہتا ہے کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے, ہم نے تو مولاناؤں سے ہی سنا ہے کہ پیسہ کچھ نہیں ہے. بھائی صاحب پیسہ کچھ نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. بڑی چیز کے مقابلے میں چھوٹی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو جب بڑی کے مقابلے میں ہوگا تو حیثیت نہیں ہوگی, مقابلہ نہیں ہے تو حیثیت ہی حیثیت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ دیکھو اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں. میں نے کہا نا مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے. 2 آدمی ٹرین میں سفر کر رہے تھے, آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, دونوں کی بڑی بڑی مونچھیں. ایک نے دوسرے سے پوچھا تیرے کتنے بچے ہیں؟ اس نے مونچھوں کو تاؤ دیا ایسے کر کے, بولا 12, 1 درجن بچے. اس نے پوچھا تیرے کتنے ہیں؟ اس نے کہا 24. پرانے والے نے اپنی مونچھوں کو نیچے گرا لیا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ میرا خیال ہے دیکھو محلے کا کوئی دادا ہو, محلے کا ہوتے ہیں نا ہر محلے میں, اب تو کم ہو گئے سسٹم, جب سے آئے تھوڑے دادے وادے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوئے. ایک دادا نے بولے جب ہم دادا ہیں تو تمہاری دادا گیری کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بندہ آیا, آپ تھے, آپ کا قد ہے 4 فٹ, آپ کی لڑائی ہوئی, آپ نے اپنی مدد کے لیے بلایا 5 فٹ کے آدمی کو. آپ کے لحاظ سے تو بہت طاقتور ہے یا نہیں ہے, لیکن 6 فٹ کے بندے کے سامنے اس کی کوئی حیثیت رہے گی؟ دیکھو دنیا کا جو نظام ہے نا یہ پورا تقابل پہ چل رہا ہے, کمپیئر کرنا. کل ایک صاحب آئے, پوچھنے لگے کوئی اپنے بیٹے کے بارے میں کہ یہ کہہ رہا ہے یہ کریں گے, اس میں یہ نقصان ہے, یہ کروں گا اس میں یہ نقصان ہے. یہ بیچارہ وہمی ہو گیا ہے. میں نے اس کو ایک مثال دی, میں نے کہا پوری دنیا کا نظام جس سسٹم پہ چل رہا ہے وہ سسٹم یہ ہے کہ جس کام کے کرنے یا نہ کرنے میں بھی نقصان ہو, نہ کرنے میں بھی نقصان ہو, تو دیکھا جاتا ہے کم نقصان کس میں ہے. کام چھوڑا نہیں جائے گا. رسک اور بینیفٹس کو ہمیشہ کیا کیا جاتا ہے؟ بیلنس. ڈاکٹر آپ کو انجیکشن لگاتا ہے, دیکھتا ہے انجیکشن کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں یا فائدے زیادہ ہیں. فائدے زیادہ ہوں تو ٹھوک دے گا انجیکشن, فائدے کم ہو تو نہیں ٹھوکے گا. اگر آپ نے زندگی ان اصولوں پہ گزاری کہ نہیں جی ایسا کام جس میں رسک 0 ہو اور فائدہ 100% ہو, تو اس کا مطلب زندگی میں 2-4 کام ہی کر سکو گے آپ. ساری زندگی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو. ہر کام میں رسک ہوتا ہے, حتیٰ کہ کسی جاب میں بالکل بھی رسک نہیں ہے. یہ رسک تو ہے نا جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہو, کوئی ٹرک کچل کے چلا جائے, ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, یہ رسک تو لیتے ہو آپ. کیا خیال ہے؟ ہوائی جہاز میں بھی جب آپ بیٹھتے ہو تباہ ہونے کا رسک ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جہاز کا 100% کوئی گارنٹی لے لے تباہی نہیں ہو سکتا. نہیں بھائی, یہ جتنے تباہ ہوئے ہیں ان کی سب کی 100% گارنٹیاں تھیں. تو دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت بولو نہیں ہے. ماں باپ بچے کو یہ تو سکھاتے ہیں پیسہ, ہر جگہ اس کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دولت, پیسہ, دولت, پیسہ, ہر جگہ یہ نظر آ رہا ہے.
قبرستان نظر نہیں آ رہا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بتایا نا, قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے اس پیسے سے تمہاری زندگی جوڑ دی ہے, وہاں اس قرآن نے یہ بھی بتایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تم دنیا کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے بڑھتے بالآخر کہاں پہنچتے ہو؟ قبر میں. وہاں جا کے تمہیں اندازہ ہوتا ہے کہ جس دوڑ میں ہم نے ریس لگائی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ قبر. جو ہارنے والا وہ بھی قبر میں, جیتنے والا وہ بھی قبر میں. ختم کہانی, ٹھش, اس غبارے سے ہوا نکل گئی. تو یہ بھی تو ایک حقیقت ہے میرے بھائی. یہ کیوں نہیں بچے کو بتاتے بیٹا پیسہ بہت کچھ ہے, آخرت کے مقابلے میں زیرو. پیسہ کمانے کی کوشش کرو لیکن خدا کو ناراض کر کے نہیں, کیونکہ خدا کی رضا سب سے سپیریئر. پھر اس کو مثالیں دیں بچے کو. موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیسہ تھا یا نہیں تھا؟ نہیں تھا. فرعون کے پاس بے تحاشا تھا. کامیاب کون ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام. اگر لائف اسٹائل دیکھتے اس زمانے میں تو اس وقت دھوکے میں آتے آپ. فرعون کے محل میں نہریں جاری ہیں. لوگ کہتے ہیں نا گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھو, ریئلٹی تو یہ کہہ رہی ہے جو غریب کے جس ٹینشن میں غریب ہے, مالدار اس ٹینشن سے آزاد ہیں. تو بھائی یہ تو ریئلٹی اس دور میں بھی تھی, جو ریئلٹی نہیں ہے اصل میں ریئلٹی کچھ اور ہے. یہ نظر کا دھوکہ ہے. اسی دھوکے نے فرعون کی کھوپڑی خراب کی تھی. فرعون کی کھوپڑی صحیح تھی یا خراب تھی؟ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ. فرعون کی کھوپڑی تھوڑی خراب نہیں تھی, بہت زیادہ خراب ہو گئی. حضرت موسیٰ کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, لاٹھی کو سانپ بنتا ہوا, بلکہ اپنے محل میں پالا. موسیٰ علیہ السلام کے کیریکٹر سے فرعون سے زیادہ کون واقف ہوگا؟ اللہ نے اسی محل میں پلوایا تاکہ کیریکٹر پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. فرعون کے محل میں پلوایا کہ تمہاری نظروں کے سامنے بڑا ہوگا, تم یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ معاذ اللہ دنیا کی لالچ میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اتنے معجزے دیکھے, اتنے معجزے دیکھے, لیکن ایک ہی چیز نے اس کی کھوپڑی خراب کی. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین. جب بھی جلسہ ہوتا نا, سیاسی جلسہ فرعون کا, فرعون دیکھ رہا تھا لوگ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو مان رہے ہیں. فرعون جلسے کرتا, لوگوں کو جمع کر کے کہتا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, بتاؤ میں زیادہ بہتر ہوں یا یہ. ھذا عربی میں انسان کی طرف جب اشارہ کیا جائے تو بسا اوقات اس سے توہین مراد ہوتی ہے. دیکھو پروناؤن ہوتا ہے نا انسان کے لیے, دس اور دیٹ کا لفظ تھوڑی استعمال کیا جاتا ہے. دس دیٹ اکثر بے جان چیزوں کے لیے, انسانوں کے لیے ہی اور شی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. کم بخت ہی کا لفظ استعمال نہیں کر رہا, ہادا دس کا لفظ استعمال کر رہا ہے. جتنی توہین کر سکتا تھا کر رہا. کیا کہا فرعون نے جلسے کے دوران؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین. لوگوں دھوکے میں نہ آؤ, ریئلٹی کو دیکھو. مذہب کی باتیں اللاجیکل ہوتی ہیں. مذہب کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کامیاب اور میں ناکام, لیکن ریئلٹی کیا کہہ رہی ہے؟ معاذ اللہ موسیٰ ناکام اور میں کامیاب. وہ کہہ رہے ھذہ الانہار تجری من تحتی, میرا محل دیکھو کیسی نہریں بہ رہی ہیں اس محل میں, میرے باغات دیکھو, میری پراپرٹی دیکھو, مجھے دیکھو, میرا لائف اسٹائل دیکھو کیسا شاہانہ. اور موسیٰ کلیم اللہ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے, مسکینوں والی زندگی ہے. کون کامیاب ہے؟ سب لوگ کہتے آپ. جلسے میں جتنے بھی لوگ شریک ہوتے وہ سب کیا کہتے؟ یار کیا ہو گیا بھائی؟ فرعون کہتے آپ کامیاب. موسیٰ علیہ السلام کدھر سے کامیاب ہو گئے؟ نہ کوئی پراپرٹی ہے ان کے پاس, نہ کوئی گھر ہے, نہ کوئی گاڑی ہے, نہ کوئی بنگلہ ہے, کچھ بھی نہیں. ایک وقت کھانے کو ملتا ہے, دوسرے وقت خالی پیٹ سوتے ہیں. یہ تو ان کی زندگی ہے. اس ریئلٹی نے کھوپڑی خراب کی کس کی؟ فرعون کی. بھائی یہ یقیناً قارون جو تھا نا, قارون, اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ یہ پیسہ غلط ہے, بہت پیسہ تھا اس کے پاس, اس کو یہ نہیں کہا پیسہ غلط ہے. انہوں نے کہا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. او بھائی ایک زندگی آنے والی ہے جو اس سے اربوں کھربوں سال بڑی ہے, تو اس پیسے سے وہاں کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اب دیکھو کسی کے پاس پیسہ ہو اور صبح شام پان گٹکوں شراب کباب میں اڑا رہا ہو, لوگ کہیں گے نا کم بخت کل ریٹائرمنٹ کے لیے کیا بچایا ہوا ہے تو نے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ مرے گا اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ رہا ہے؟ 2-4 لے لے یار, پلاٹ لے کے ڈال دیں ان کے لیے. کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہوتے؟ دنیا میں ہر عقل مند آئندہ آنے والے کل کے لیے آج سے پلاننگ
کرتا ہے. کیا خیال ہے, کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آج سے کرتا ہے پلاننگ, ابھی سے سارا اڑا دے گا. لوگ بولیں گے کل کے بھیک مانگے گا لوگوں سے. قرآن نے بھی کہا ہے کہ بھائی بھیک نہ مانگو, اعتدال سے خرچ کرو, چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ 10-20 سال کے بعد جو کل آئے گا اس کے لیے تو نے اتنے خزانے جمع کر لیے ہیں کہ خزانوں کی چابیاں لوگ نوکر لے کے چل رہے ہوتے ہیں. جو 10-20 سال والی زندگی, جو کروڑوں اربوں سال والی زندگی ہے, موت کے بعد جب اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہوگا, اس پیسے کو وہاں کے لیے نے کیا کیا ہے. دوسری بات فرعون نے قارون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہی, قارون سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہی کہ یہ پیسہ تجھے اللہ نے دیا ہے تو اس اللہ کے شکر کے طور پر نے اللہ کی مخلوق پہ کتنا خرچ کیا. لیکن قارون کی کھوپڑی ریالٹی کو دیکھ کر کیا ہو چکی تھی, جو ریالٹی نے اس کو دھوکہ دیا, جو ریالٹی دیکھنے میں ریالٹی تھی اصل میں ریالٹی نہیں تھی. اصل میں ریالٹی ہے 10-20-25 سال کے بعد پروگرام ختم. تھوڑے دنوں میں بادام کھانے کے پیسے ہوں گے, منہ میں دانت نہیں ہوں گے چبانے کے. بعض لوگوں کے پاس غربت میں پیسے نہیں ہوتے, جب عمر پکی ہوتی ہے تو پیسے آتے ہیں. پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ جب دانت تھے تو بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے, بادام کے پیسے ہیں تو منہ میں چبانے کے لیے دانت نہیں. یہ دنیا ہے بھائی. یہ جو بڑے بڑے مالدار جن پہ لوگ رش کر رہے ہوتے ہیں, ہائے اتنا پیسہ میرے بھائی, یہ ہم زیادہ اچھے ہیں ان سے, ہم 2 پراٹھے پھوڑ دیتے ہیں صبح الحمدللہ. یہ بیچارے نہ پراٹھے کے رہے. ان کو ڈاکٹر نے کہا ہوتا ہے, یہ ان کی ڈائٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے, اس میں اتنی کیلوریز ہیں, اس سے زیادہ آپ نے لیا تو وہ آپ کا نوالا آخری نوالا ہوگا. بس یہ زیادہ ٹینشنوں میں ہے. اس سے تو وہ غریب اچھا ہے جس کے پاس جو کھا تو سکتا ہے. اتنی دولت کے بعد آدمی نہ کھا سکے نہ پہن سکے تو کیا فائدہ اس کا. خیر, تو ریالٹی کو دیکھ کر فرعون کی کھوپڑی بھی آؤٹ ہوئی اور قارون کی کھوپڑی بھی آؤٹ ہوئی. پیغمبر اسی ریالٹی کو تو بتانے کے لیے آتے ہیں کہ اصل ریالٹی یہ نہیں ہے, اصل ریالٹی کچھ اور ہے. تو فرعون نے کتنے معجزے دیکھے. ہر دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو تانے دے رہے, یہ قوم میں معاذ اللہ پست ہیں, یہ غریب ہیں, یہ مسکین ہیں. پیغمبروں کو جو سب سے بڑا تانا ان کی قوموں کی طرف سے ملا ہے نا ہمیشہ, سوائے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے, یہ 2 مالدار پیغمبر تھے. داؤد علیہ السلام بھی شروع میں غریب تھے, اللہ نے کمانڈر بنا دیا اور پھر اللہ نے بادشاہت دے دی اور دولت بھی دے دی. لیکن اس زمانے کے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ داؤد علیہ السلام کو یہ پیغمبر ہیں اور ان کا لائف اسٹائل دیکھو, یہ نہیں کہتے تھے لوگ, کیونکہ داؤد علیہ السلام تلوار سے اس کی خبر لیتے کہ بھائی اللہ نے دیا, تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے. پھر داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام, وہ بھی کنگ, بادشاہ تھے اور بے تحاشا دولت, اتنی دولت کہ جس کی مثال نہ ماضی میں کبھی ملے گی اور نہ مستقبل میں. اور یہ دولت بھی سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مانگی تھی. ربی حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی, اللہ ایسی حکومت چاہیے جو میرے بعد کسی کو ملے ہی نہیں. بس اینڈ ہو گیا. اللہ نے کہا ایسی دولت حکومت دوں گا کہ آپ کے بعد کوئی سوچ تو سکتا ہے, حاصل نہیں کر سکتا. یہ 2 پیغمبر مالدار ہیں اور ہمارے علم میں کوئی پیغمبر ایسے نہیں ہے جو جن کو اللہ نے دولت دی ہو. زیادہ پیغمبر کیا تھے, مسکین اور غریب. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ علماء چونکہ انبیاء کے وارث ہیں, اس لیے علماء میں بھی 99% قیامت تک غریب ہی رہیں گے. 1% کے پاس دولت آ سکتی ہے. زیادہ میجورٹی علماء کی ہمیشہ کیا رہے گی, بولو, غریب. اللہ کا نظام یہی ہے کہ اکثر علماء غریب رہیں گے, پیسہ کم لوگوں کے پاس آئے گا. اب یہ بھی نہیں ہے کہ اچھے بھلے مولوی جن کے پاس پیسہ ان کو برا سمجھنا شروع کر دو, 1% کے پاس رہے گا بھی نا. سلیمان علیہ السلام بھی تو پیغمبر تھے نا, تو ان کے پاس بھی تو ہے نا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مولانا لوگ بیچارے غریب مسکین, یہ مولوی فرقہ ملامتی فرقہ ہے. جس حال میں ہوگا جو مولاناؤں کے دشمن ہیں انہوں نے ملامتی کرنی ہے. مولوی کے پاس پیسہ آ جائے, بھائی اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, وہ بتا بھی رہا ہے کہ یہاں سے آ رہا ہے, یا تو وہ چھپا رہا ہو نا, پھر غلط ہے. دیکھو پوڈ کاسٹ میں جب بھی مجھ سے پوچھا جاتا ہے آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آئے, میں نے اس کا جواب ہمیشہ دیا ہے. ہمارے اپنے دوست ناراض ہوتے ہیں کہ آپ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں لوگوں کو کیوں بتاتے ہیں.
کسی کو یہ آپ سے پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا. عام حالات میں ہے حق, میں آپ سے پوچھوں تو ٹوپی کہاں سے خریدی, چوری کے پیسوں سے. آپ اگلا بولا بھائی میری نجی زندگی کا کیوں پوچھ رہے ہو. تو جب مجھ سے پوڈ کاسٹ میں یہ پوچھا گیا ہے پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا, میں نے اس کا فوراً جواب دیا ہے. حالانکہ یہ نجی سوال ہے, پرسنل سوال ہے, پرسنل سوالوں کے جوابات نہیں دیے جاتے. میں نے اے آئی سے اپنے بچوں کی تعداد پوچھی کل, اے آئی, اور میرے پاس پیڈ اے آئی ہے, بالکل صحیح بات کرتا ہے. میں نے اے آئی سے پوچھا مفتی طارق مسعود کے کتنے بچے ہیں. اے آئی نے جواب دیا کہ پرسنل سوال کے جواب ہم نہیں دیتے. بڑا خاندانی اے آئی یار, اتنی تمیز ہے اس کو کہ پرسنل چیزوں کے مجھ سے ہی نہیں بتا, مجھے ہی نہیں بتا رہا. ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں کر رہی ہے اور پیڈ ہے وہ, میں پیسے دے رہا ہوں اس کے, لیکن خاندانی کام کیا اس نے. خیر, تو اب سوال پیدا ہوتا ہے پوڈ کاسٹ میں جب ہم پوچھے جاتے ہیں ہم جواب دے دیتے ہیں. وجہ اس کی یہ میں ایک میسج دے رہا ہوں کہ مذہبی آدمی سے جو مدرسہ یا اسکول چلا رہا ہو یا مسجد چلا رہا ہو, اس سے جب پوچھا جائے گا پیسہ کہاں سے آیا, وہ یہ نہیں کہہ سکتا نجی سوال ہے, اس کے باپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. مجھے بہت غصہ آتا ہے خدا کی قسم ایسے مذہبی لوگوں پہ, جب ان سے پیسوں کا حساب لیا جائے اور ان کو غصہ آ جائے. ایسے مولویوں پہ مجھے بہت غصہ آتا ہے. اور بھائی قرآن کی سب سے لمبی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ اس پہ نازل ہوئی ہے کہ پیسوں کا حساب لکھو, لکھت پڑھت ہونی چاہیے. دو بندوں کے درمیان معاملہ ہو وہ لکھت پڑھت پر ہو. آپ مسجد کا چندہ لے رہے ہو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کدھر جا رہا ہے, اس کی رسیدیں کہاں ہیں, اس مزدور کو کتنا دیا, بلڈر کو کتنا دیا, کوئی امام سے پوچھنے والا نہیں ہے. پوچھو تو امام صاحب جہنم کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ حرام کاری ہے بھائی صاحب. مجھے پتا ہے میرا لہجہ تھوڑا سخت ہو رہا ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہے اسلام میں. عمر بن خطاب سے پوچھا جا رہا ہے یہ مال غنیمت میں 2 جوڑے آپ کے پاس کہاں سے آ گئے. حضرت عمر کو تو غصہ نہیں آیا. تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے. حضرت عمر جواب دینے کے اہل تھے, کیونکہ حضرت سارا مال غنیمت تو آپ کے پاس آ رہا ہے, تو آپ کے پاس تو یہ طاقت ہے کہ ایک کے بجائے 2 جوڑے رکھ لیں. نارمل عام آدمی سے نہیں پوچھا جائے گا, لیکن آپ سے پوچھا جائے گا. حضرت عمر کو تو غصہ نہیں آیا کیونکہ کلیئر تھے. فرمایا بھائی یہ میرے بیٹے نے اپنا کپڑا بھی مجھے گفٹ دیا ہے. انہیں تو غصہ نہیں آیا. آج پوچھ لو کسی مدرسے کے محتمم سے, بھائی صاحب یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. انسان کے بچے بن جاؤ. بہت 20 سال ہو گئے مجھے سمجھاتے ہوئے. جتنی, میں نہیں کہہ رہا مولوی طبقہ غلط ہوتا ہے, نا 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 نا, علماء کے طبقے میں, مولویوں کے طبقے میں 99% درست ہیں, 1% کرپٹ ہیں. لیکن پھیلے ہوئے کون ہے, وہ دھوس انہیں 1% نے جمائی ہوئی ہے. اور جو بیچارہ امام شریف شرفا ہوگا اس کی تو تنخواہ ایسی ہوگی نا, اس کو ذلیل کر کے رکھا ہوا ہوگا بیچارے کو. ایسی تنخواہ اس کو دیتے ہیں, ایسی تنخواہ اس کو سڑا کے ترسا کے دیتے ہیں, اور بڑھانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد تو کوئی حال نہیں ہوتا اس کا. یہ واحد طبقہ ہے جس میں ریٹائرمنٹ کے بعد ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. ہم نے دیکھا 30 سال مسجد کی امامت کی, امام جب بڑھاپے میں ریٹائر ہوا ہے, بچوں کے پاس پاؤں میں پہننے کی چپل بھی نہیں. شریف امام کا یہ حال کیا ہوا ہے. اور جو امام ہوشیار ہوتا ہے مسجد میں آتا ہے, ادھر رویا دھویا, اس کو ہم نوا بنایا, ادھر. یہ چند طریقے ہوتے ہیں مذہبی لوگوں کے الو بنانے کے. یہ یاد رکھو, میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں, اور اتنی پبلک اکٹھی بہت مشکل سے ہوتی ہے. مذہبی لوگوں کے الو بنانے کے طریقے یاد رہے گا. عنوان اسلامیات میں سوچ رہا ہوں نصاب میں شامل کراؤں اس کو, ایم اسلامیات میں یہ شامل ہوگا اگر مجھے حکومت ملی تو. مذہبی لوگوں کو الو بنانے کے طریقے. پہلا طریقہ تو وہی عملیات, جن چڑیل بھوت آسے فلانا, اس سے لوگ ایسا عقیدت میں, کیونکہ ہر گھر میں پریشانی ہے. آپ نے جن چڑیل بھوت بول دیا وہ آپ کا مرید ہو جائے گا. وہ نہ مفتیوں کو بزرگوں کو تو 2 ٹکے کا نہیں سمجھے گا, وہ کہے گا پہنچے ہوئے تو یہ ہیں. اور کچھ مسمرزم بھی سیکھ لو. یہ مذہبی لوگوں کا کیا ہے یار, وہ پڑھ کے دیتے ہیں حضرت جی کچھ ایسے پڑھ کے دیتے ہیں, بڑا فائدہ ہے, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, لیکن بس دماغ میں کھوپڑی میں بھوسا بھر گیا کہ فائدہ ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا طریقہ ہے. اور یہ ایسا حرام خوروں کا ایسا طریقہ کہ ایسے مدرسوں کے محتمم 4 بیویاں لے کے گھوم رہے ہیں. بزنس ان کا اتنا, لوگ پیسہ لا رہے ہیں اور ان کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں. اس میں لوگ کہتے ہیں حضرت جی تو پیسے لیتے ہی نہیں, وہ زیادہ بڑا فراڈی ہے جو پیسے نہیں لے رہا. اس کو پتا ہے پیسے لوں گا تو 500 روپے ریٹ ہوگا, جب نہیں لوں گا تو پھر ٹھیک ہو گیا تو 5 کروڑ لا کے دے گا. یہ میرے یہ الو نہیں بنایا کرو مجھے کہ حضرت جی پیسے نہیں لیتے. جو پیسے نہیں لیتے وہ زیادہ بڑا فراڈی ہے. اور یہ بھی مت بولا کرو عامل تبلیغی ہے, بھائی رائے کا مقیم ہی کیوں نہ ہو, جامع رشید کا شیخ الحدیث ہی کیوں نہ ہو, ختم. یہ نہیں ہوتا. عامل کے
عامل سے میری مراد جو جن چڑیل بھوت کا کام کرتے ہیں. بس یہ کہہ دیا کافی ہے اتنا. ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں, تبھی تو میں کہتا ہوں ہے تو لاؤ نا, ہمارے سامنے بھی لاؤ نا, کچھ کرے نا یار, کچھ ہمیں بھی کہیں سے بیٹھ کے آن لائن کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالمشافہ جادو کرے, بالمشافہ میرے اوپر یہاں آئے بیٹھے جادو کرے میرے اوپر بیٹھ کے. یہ تمہیں بیوقوف بنانے کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں, جو تم جیسے معاذ اللہ, بہت معذرت کے ساتھ, کیونکہ مجھے پتا ہے پھر تم بیوقوف بنو گے جا کے ان لوگوں سے. چھوڑ دو یہ زائچے وائچے اور یہ فلیتے پلیتے اور فلانے ملک سے جادو ہو رہا ہے, اور یہ چھوڑ دو ٹوپی ڈرامے. میرا بھی صبح گلا خراب تھا, کھانسی آئی ہے, اینٹی الرجی کھائی ہے, کافی بہتر ہو گیا الحمدللہ. چھوڑو بھی زیادہ آگے نہیں جاتے ہم, آگے چلو. تو دوسرا مذہبی لوگوں کا بیوقوف بنانے کا, بولو غصہ آ رہا ہے بھی, ڈانٹوں گا, مذاق نہیں. رونا دھونا, 27ویں رات میں لاج بجھا کے روئیں گے, میں نہیں کہہ رہا جو دعاؤں میں رو رہا ہے وہ فراڈی ہے. اپنے بلا وجہ بے گناہ امام کو برا نہ سمجھنا شروع کر دو. ختم قرآن کے موقع پہ رونا آنا نیچرل ہے, لیکن اس رونے سے وہ جیسے آپ کے گناہ اللہ کے سامنے معاف کرا رہا ہوتا ہے نا, پورے سال جو اس نے آپ کے گناہ کیے ہوتے ہیں جو اس کے کھاتے میں, وہ آپ سے معاف کرا رہا ہوتا ہے بھرم ڈال کے کہ میں اتنا نیک ہوں, ایسا روتا ہوں, میں غلط نہیں ہو سکتا. مجھ سے اس پنکھے کا حساب کیوں لے رہے ہو کہ یہ پیسے کہاں گئے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو یہ گاڑی کہاں سے آئی؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ مسجد میں جتنے پیسے آ رہے ہیں کوئی آڈٹ کا سسٹم ہے ہی نہیں؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ ان مدرسوں کے لیے جو اس دن بکرا لے کر آیا تھا وہ بکرا کیا بک رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے وہ بکرا؟ تو پھر ایسے امام کی ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے جس سے اس کو خطرہ ہوتا ہے نا, فرض نماز کے بعد اس کا نام لے لے کے اسپیشل پیکج کی دعائیں ہوتی ہیں اس کی. یا اللہ جمشید صاحب, سب سے بڑا ٹینشن میرے لیے کون ہے, اندر اندر کہہ رہا ہوتا ہے جمشید صاحب, یا اللہ جمشید صاحب کو خوب مال و دولت عطا فرما. جمشید صاحب تو چوڑے میں آ گئے, مجھے اتنا پروٹوکول مل رہا ہے یار, آئندہ جمشید صاحب بولیں گے ان کے خلاف. دیکھو عقیدت کی چادر ہٹا دو. ہمارے مولانا شیخ تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے, عقیدت کے بجائے نا محبت کرنا سیکھو. عقیدت میں انسان اندھا ہوتا ہے, محبت میں عشق معاشقے میں تو اندھا ہوتا ہے, لیکن علماء صلحاء سے محبت میں اندھا نہیں ہو جاتا انسان. عقیدت کا مطلب ہے حضرت جی ہیں, بس پہنچ گئے, اب کہیں بھی کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ اب پہنچے ہوئے آدمی سے کون حساب لے گا؟ ایک بات تو یہ. دوسرا, کسی کے رونے دھونے سے کبھی متاثر نہ ہو. یہ بڑا مسئلہ ہے ہماری قوم کے ساتھ. جو رو کے دکھڑے سنا رہا ہے اور یوں 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 بنا ہوا ہے, لوگ اس کو مظلوم سمجھتے ہیں اور طاقتور کو ہمیشہ ظالم سمجھتے ہیں. نہ میرے بھائی, ہو سکتا ہے جو طاقتور نظر آ رہا ہے وہ کمزور ہو, اور جو نظر آ رہا ہے کمزور وہ طاقتور ہو. اس کمبخت نے گیٹ اپ اپنا یتیموں مسکینوں والا بنایا ہوا ہو. بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بعض محتمم کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں, گیٹ اپ ایسا کہ ناڑا لٹک رہا ہے نیچے. لوگ کہیں حضرت جی کو تو ناڑا پہننے کی تمیز نہیں ہے, شلوار باندھنے کی تمیز. بھائی صاحب جا کے تحقیق تو کرو, اس نے کیا بنا لیا گاؤں میں, اپنے دیہاتوں میں بلڈنگیں بنا لی ہیں اس نے, پورے پورے محل کھڑے کر دیے ہیں. دیکھو پیسہ دو طرح سے نکلتا ہے, یا تو بدماشی سے یا منہ سے. منہ غریبوں والا زکات والا بنا لو. تم خدا کے بندے, تمہارے پاس پیسہ ہے, تم اچھی شکل بنا کے گھومو, لیکن یہ شو کرنا ہے کہ جی میں تو غریب, کچھ ہے ہی نہیں. اس سے لوگ کیا ہوتے ہیں, بولو, متاثر. لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ یار بیچارے کا بھائی. گیٹ اپ سے کبھی متاثر مت ہو. یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے سگے بھائی کو کنویں میں ڈال کے آئے تھے اور باپ کے سامنے آ کے رو رہے تھے, ہمارے بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے. دو آدمی روتے ہیں, فراڈیوں کی دو علامتیں ہوتی ہیں, یا تو بدماشی کرے گا وہ, لیکن اگر بدماشی کی طاقت نہیں ہے تو مظلوم بن کے لوگوں سے پیسہ حاصل کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گھروں میں جب جھگڑا ہوتا ہے, اگر شوہر غلط ہو تو شوہر روئے گا نہیں. شوہر پہ لوگ دباؤ ڈالیں گے, تو نے یہ ظلم کیا, تو نے یہ ظلم کیا, اس پہ ظلم کو قائل کریں گے, چماٹ ماریں گے, خلا کی طرف جائیں گے, وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر عورت ظالم ہو نا
تو بسا اوقات وہ رو دھو کے اپنے آپ کو مظلوم شو کر دیتی ہے. ہمارے ایک جاننے والے میں جھگڑا ہوا میاں بیوی کا. بعض دفعہ مرد ظالم نکلتا ہے, بعض دفعہ عورت ظالم نکلتی ہے. تو وہ عورت ظالم نکلی. رو زیادہ کون رہی تھی؟ عورت. تو میں نے اس آدمی سے کہا, میں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی خراب ہو گیا, تو تیری بیوی ظلم زیادتی کر رہی ہے, تو تیرے رشتے دار پھر کیوں نہیں مانتے؟ کہتا مجھے اس طرح رونا نہیں آتا جیسے اس کو آ رہا ہے. مجھے اس طریقے سے رونا نہیں آتا جیسے اس کو آ رہا ہے. تو یہ قوم کی نفسیات ہے کہ جو روئے گا, دھوئے گا, ہی ہوں ہاں ہاں کرے گا, لوگ سارے اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائی جو وقف کی چیزیں ہوتی ہیں, مسجد ہے, مدرسہ ہے, ہم تو حکومت کو بولیں کرپٹ ہے, ہمارے تو کیا, لیکن آپ کی مسجد میں کرپشن ہو رہی ہے, آپ کے پڑوس میں مدرسے میں کرپشن ہو رہی ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, انتظامیہ کی ذمہ داری ہے جا کے دیکھے, پوچھے بھائی کیا ہے یہ. اور پھر وہ مولانا یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والا. نہیں, آپ کو جواب دینا پڑے گا. ہم ہوتے ہیں پوچھنے والے, جواب دو آپ, ورنہ اپنی عزت خود ہمارے ہاتھوں خراب کر رہے ہو. پھر ایسے امام کو جب نکالا جاتا ہے نا, تو وہ 100 لوگوں کو جا کے اس نے اپنا ہم نوا بنایا ہوا, تو رو رو کے دو ہائے دیکھو مجھے نکالنے والے ہیں, مجھے اب کیا کرنے والے ہیں, میں تو جا رہا ہوں بس میں چلا جاؤں گا, کسی بھی دن آپ دیکھیں گے میں نہیں ہوں گا. لوگ کہہ رہے نہیں 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 نہیں, ہم آپ کو جانے, یہ نہیں کہ جا کے تحقیق کرو یہ کیوں نکال رہے ہیں, اس کو ہو کیا رہا ہے, کوئی تحقیق نہیں. ایک جگہ میں امامت کرتا تھا, وہاں امام کرپشن کرتے ہوئے پکڑا گیا, مجھ سے پہلا والا امام. تو لوگوں نے فیصلہ کیا نکالو, وہ بھائی نکال پائے بھائی, کیونکہ اس نے سب سے پہلے محلے کی عورتوں سے تعلقات بنائے تھے, کیونکہ عورتیں جلدی متاثر ہوتی. ہر انٹی پہ دم کیا ہوا اس کمبخت نے, ہر انٹی کو دعائیں دی ہوئی, سارے محلے کی عورتیں ڈنڈے لے کے نکل گئیں, اس امام کو نہیں ہم جانے دیں گے. اب اتنی عورتوں کو بٹھا کے کون سمجھائے کہ بھائی اس نے کیا کیا ہے, کیا اس پہ الزامات ہیں. نا نا نا, جذبات سے متاثر کیا کس کو؟ محلے کی خواتین. تو فراڈی آدمی یا تو 3 چیزوں سے وہ کرتا ہے, یا تو بدماشی دکھائے گا, بھائی ڈنڈا ہے بس جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو, نہیں جا رہے ہیں یہاں سے جاؤ. دوسرا طریقہ رونا دھونا. تیسرا قسمیں بھی بہت اٹھاتے, خدا کی قسم یہ غلط بول رہے ہیں, دلیل کیا؟ پر خدا کی قسم یہ دلیل ہے, خدا کی قسم میں ایسا نہیں ہو. بھائی دلیل کیا ہے؟ ان کے پاس تو گواہ ہیں, ثبوت ہیں, خدا کی قسم غلط ہیں, بس یہ چل رہا ہوگا. تو اس لیے کبھی بھی متاثر بولو. ایک دفعہ تبلیغ والے گئے ہوئے تھے جماعت میں, ایک عامل تھا, وہ دم کر کے نا, حالانکہ تبلیغ میں ان چیزوں پر پابندی ہے, تو میرے پاس فون آیا, وہ جماعت کا پشاور میں, کہیں کہہ رہے ہیں یار ہمارے پاس یہ ایک عامل نکل آیا, یہ پتہ نہیں دم کرتا رہتا ہے, لوگوں کی طبیعتیں خراب ہو رہی. میں نے کہا رکھ کے چماٹ مارو اس کو, پاگل. کہہ رہے ہیں بزرگوں نے منع کیا ہوا, ایسا نہ ہو. میں نے کہا بزرگ کو بتانا بعد میں, چماٹ پہلے مارو. آپ یقین کریں ابھی چماٹ مارا نہیں انہوں نے, اور وہ جو خراب ہوئے تھے نا طبیعتیں, وہ ٹھیک ہو گئے. انہوں نے کہا مفتی صاحب, وہ جب سے آپ کا بیان چلا ہے نا, یہ کلپ آیا ادھر کے چماٹ مارو, بس وہ عامل بھی ٹھیک, وہ جن چڑیل بھی الحمدللہ غائب. تو میرے بھائی دیکھو, جس میں کانفیڈنس نہیں ہے نا, وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ جو مذہبی لوگ, میں تو مذہب میری فیلڈ ہے نا, اس لیے میں مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کرپشن مذہبی لوگوں سے زیادہ دوسروں میں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. زیادہ کرپشن کس میں ہے؟ دوسروں میں. لیکن میں چونکہ مذہبی ہوں خود بھی, اور مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں, میں بتاتا ہوں میرے پاس پیسہ کہاں سے آیا اور کتنا آیا ہے, یہ بتاتا ہوں. میں پابند ہوں اس کا, کیونکہ میرے کنٹرول میں مسجد ہے, مدرسہ ہے. اب تو نہیں ہے مدرسہ ہم نے ختم کر دیا, دوبارہ بنائیں گے, لیکن کنٹرول میں مالیاتی ادارہ تو ہے نا, ٹرسٹ ہے میرا, تو میں ذمہ دار ہوں, میں بتاؤں کہاں سے آیا پیسہ. تو جس کے ہاتھ میں بھی مالیاتی نظام ہوگا وہ بتائے گا, بلکہ عوام سے پوچھے بغیر بتائے گا. عوام سے, میں جب یہاں میرے پاس گاڑی آئی ہے, میں اسی وقت سے ممبر پہ بتا رہا ہوں, مجھ پہ انگلیاں نہیں اٹھانا, مجھ سے پوچھنا یہ گاڑی کہاں سے آئی, 4 بیویوں کا خرچہ کیسے اٹھاتے, پوچھو مجھ سے. تو یہ اسلام بھائی سب کے لیے ہے. قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے, معاملات کو لکھو تاکہ پیسہ کسی کا دائیں بائیں نہ ہو. خیر ہم ٹاپک سے ہٹ گئے, جلدی سے موضوع پہ آ کے میں بیان کو ختم کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دل ہے تو سب سے زیادہ محنت کس پہ ہونی چاہیے؟ دل پہ. اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ اب بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے, ہر جگہ کیا نظر آ رہا ہے؟ پیسے والا کامیاب نظر آ رہا ہے. تو پیغمبروں نے اس کے دل کے قبلے کو ٹھیک کیا ہے, یہ بتا کے
کہ یہ آخرت کے مقابلے میں اس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. جہاں یہ بلڈنگیں ہیں وہاں قبرستان بھی تو ہے نا. کیا خیال ہے؟ صبح و شام جنازے بھی تو ہیں, لاشیں بھی تو ہیں. 30 سال کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, 30 سال کے جوانوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. وہاں یہ بھی تو ہے. پھر وہاں یہ بھی تو ہے, پیسے کے ساتھ بڑھاپا بھی تو ہے, 20 چیزیں ہیں. اور پھر یہ پیسہ دینا اللہ کے ہاتھ میں. اس پیسے میں برکت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. آپ کی آمدن منتھلی 10 لاکھ ہو گئی, خرچے اللہ نے 15 لاکھ کے ڈال دیا آپ کے اوپر. ہم نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, ٹھیک ٹھاک مالدار تھے, ایک علاج میں ساری دولت نکل گئی ان کی, ساری دولت. ایک بیماری آئی اور سب کچھ بک گیا, ساری زندگی کا کمایا ہوا 2 دن میں ختم. تو بھائی بہت اچھی ہے لیکن اتنی نہیں جتنی نظر آ رہی ہے. ایک دوسرا پہلو بھی ہے اس کا. لہذا کماؤ, مل جائے شکر ادا کرو, نہیں ملے ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اور یہ جو عزت دیکھ کے متاثر ہوتا ہے, ابے یار پیسے والا اتنی بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہے اور غریب آدمی کو دیکھو ٹماٹر بیچ رہا ہے, ہائے 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 ہائے. تو کوئی بات نہیں یار, ٹماٹر بیچ کے رات کو سو رہا ہے, تم بھی ٹماٹر بیچ کے سو جانا رات کو. زیادہ دن کی بات نہیں ہے, 20-30 سال میں وہ بھی قبر کی کیڑوں میں اور آپ بھی قبر کے کیڑوں میں. تو جب دونوں کا فیوچر کیڑے ہی ہے تو پھر اس کیڑے کو نکالو جو پہلے سے آیا ہوا ہے. کیڑوں کا جو ٹائم ہے نا اسی ٹائم پہ آئے کیڑے. تو میرا خیال ہے, کیا خیال ہے؟ بہت مشکل ہے سمجھانا. کیڑوں کے لیے اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے قبر میں, اس سے پہلے جو بھی کیڑا ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہوگا. صحیح. تو میرے بھائی یہ دنیا بہت اچھی ہے, اتنی نہیں جتنی میں اور آپ سمجھ رہے ہیں. تو شریعت نے کتنی بیلنس بات کی ہے. کماؤ بھائی, خرکار کے گدھے مت بنو. اجملوا فی الطلب, اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بھی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو, بیلنس. اپنی صحت کا بھی خیال ہو اور بیوی بچوں کو بھی ٹائم دیا جائے اور پھر کاروبار کو بھی ٹائم دیا جائے. تو مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. ٹینشن کس بات کی ہے؟ اور یہ کہ میں وہ آگے نکل گیا میں پیچھے رہ گیا, کوئی بات نہیں. وہ آگے نکل کے بھی قبر میں جائے گا, ہم پیچھے رہ کے بھی کہاں جائیں گے. یہ ایسے ہے جیسے پشاور جانا تھا, ایک جہاز میں پہلے پہنچ گیا, آپ بس میں آ رہے ہو, آپ بولو کوئی بات نہیں اگلے دن میں بھی وہیں پہ پہنچ جاؤں گا. پشاور میں دونوں کو جو ہوٹل ملا ہے وہ سیم ہی ہے. پشاور میں جو رہائش کا ہوٹل دونوں کو ملا ہے وہ کیا ہے؟ سیم ہے. تو ذرا کسی نے تجھے لفٹ دے دی تھی, لینڈ کروزر میں پہنچ گیا, اور میں ٹرین میں آ رہا ہوں, تیز گام خوشحال خان کھٹک ایکسپریس میں آ رہا ہوں میں, تو لیکن وہاں دونوں کا انجام کیا ہے؟ سیم ہے. اور یہ بھی میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, سیم ہے. حدیث میں آتا ہے غریب جنت میں زیادہ ہوں گے, امیر جنت میں کم ہوں گے. اللہ کہیں گے امیروں سے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, دنیا میں تم نے مزے اڑا لیے ہیں جو حرام مزے تھے. کیونکہ جب پیسہ آتا ہے تو نماز جاتی ہے, پیسہ آتا ہے تو شراب اور کباب بھی آتا ہے, شباب بھی آتا ہے. غریب آدمی کو کوئی لفٹ, جو اس کو اگر حلال ریلیشن کے لیے رشتہ نہیں مل رہا تو حرام کے لیے بھی نہیں مل رہا نا. امیر کو تو میرے بھائی اتنے چسکے ہوتے ہیں اس پہ تو رشتے لائن لگا کے فرشتوں کی طرح کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. رشتے جو ہے نا اس کے پیچھے فرشتوں کی طرح لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے رشتے. تو اس کو تو زیادہ جہنم میں جائیں گے. تو اس لیے فرعون اس دھوکے میں آ گیا کہ میری حالت اچھی ہے. بھائی موجودہ حالت آپ کی دیکھنے میں اچھی ہے, حقیقت میں اچھی نہیں ہے. تو بچے کو بچپن سے سکھانا چاہیے, بیٹا پیسہ اچھی چیز ہے لیکن سب سے پہلے کیا ہے؟ آخرت. اچھا عمل, انسان اچھا بن جائے, بے شک ٹماٹر بیچے. ہم اپنے بچے کو نا بچپن سے ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہیں. ابے کیا ٹماٹر والا بنے گا, ابے کیا ٹماٹر بیچے گا. بچے کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے بیٹا میں نے ٹماٹر بیچے تو میں تو ناکام ہو گیا. اس سے دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ٹماٹر نہ بیچے. بڑے بڑے مالدار گھروں کے بچے بالآخر بیچتے ٹماٹر ہی ہیں. پھر ان کو ذلت محسوس ہوتی ہے تو ڈرگس کا وہ نشہ اسمگل کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹماٹر سے تو اچھا ہے. کوئی بات نہیں, بچے کو پڑھاؤ بھی لکھاؤ گی, بچپن سے سکھاؤ بیٹا پیسہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو. اس کو قبرستان لے جایا کرو اور بولو بیٹا ایک دن میں بھی کفن پہن کے لیٹا ہوا ہوں گا, قبر میں اپنے ہاتھوں سے مجھے اتار کے آؤ گے تم, تمہارے بچے بھی تمہیں قبر میں اتار کے آئیں گے. اتنا دنیا کو فری کرانے کی کوشش مت کرو. تو یہ دل ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے ٹھیک کیسے ہوگی کہ بھائی میں جب بیان جو لے کے چلا تھا کہ دل میں محبت صحیح ہو تو اعمال صحیح ہوں گے, غلط چیز کی محبت ہو تو اعمال کیا ہوں گے؟ غلط. 2:30 بجے آپ کی نیند خراب کر کے آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ قائد اعظم کے مزار. غلط چیز کی محبت دل میں آ گئی نا.
تو غلط چیز کیجیے محبت. لیکن اگر اللہ کی محبت آئے گی تو یہی محبت 2:30 بجے آپ کو اٹھا کے مصلی پہ لے جائے گی. کیا خیال ہے؟ قرآن کہتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع, ہمارے نیک بندوں کے پہلو رات کو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا, اٹھ کے اپنے رب کو پکارتے ہیں. تو یہی محبت رات کو مصلی پہ بھی لے جا سکتی ہے, یہی محبت ڈیٹنگ پوائنٹ پہ بھی لے جا سکتی ہے, یہی محبت ماں باپ کا فرما بردار اور ان کے پاؤں دبانے والا, خدمت کرنے والا بھی بنا سکتی ہے, یہی حرام محبت ماں باپ کے سامنے چیخنے والا بھی بنا سکتی ہے. آج جو مالداروں کے گھروں میں کے کیسز آ رہے ہیں نا, غریب آدمی اپنے بچے کو کم کھلاتا ہے, اس نے وہ لگژری لائف نہیں دی ہوتی, پھر بھی اس کا بچہ اس کا فرما بردار. اور مالداروں کی کمپلین جو ہمارے پاس آ رہی ہیں, بچوں کی تعلیم پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیے, بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے سب کچھ بنا دیا, بچہ بہترین سائنٹسٹ بن گیا, بزنس مین بن گیا, لیکن وہ باپ کا بچہ نہیں بن پایا. وہ اپنے باپ کو باپ نہیں مانتا, وہ آگے سے جواب دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اچھا بچہ تو نہیں نکلا نا. کیا خیال؟ کیونکہ آپ نے اس کے دل میں دولت کی اتنی محبت ڈال دی کہ یہ محبت ماں باپ کی محبت پہ حاوی آ گئی. اب اس کو پیسے دو گے تو ابا کو باپ مانے گا, جہاں پیسے بند کیے باپ ماننا بند. بیگم کی محبت آپ نے دل میں ڈال دی, یعنی بیگم کے دل میں دولت کی محبت, اس کو بیویوں کو تبلیغوں میں نکالا کرو, تبلیغ میں سروزے کے لیے بھیجا کرو. تمہیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا, اپنا بڑھاپا سکون سے گزارنا چاہتے ہو نا انسان کے بچوں کی طرح, ابھی تو جوانی کی مستیاں ہیں, گزر جائے گا, آگے جا کے یہ مستیاں ختم ہوتی ہیں, پھر اولاد سے بیوی سے محبت چاہیے ہوتی ہے. اگر بیگم کو ابھی سروزے میں نکال دیا اور تبلیغ میں نکال دیا, دنیا کی محبت گھٹ جائے گی, اللہ رسول کی محبت بڑھ جائے گی. پھر بڑھاپے میں آپ کا بیلنس ختم بھی ہو گیا نا, وہ آپ سے محبت کرے گی. لیکن کئی گھروں کی کمپلینز یہ ہیں کہ ہم جب تک گھر میں کھلا رہے تھے تھوڑی بہت عزت تھی, مفتی صاحب اب خدا کی قسم گلی محلے کے کتے سے زیادہ برا حال ہے ہمارا گھر میں. یہ بوڑھے رو رہے ہوتے ہیں, اسی مسجد میں آ کے روئے ہمارے سامنے, ہم نے کما کے بھیجا, ان کو کھلایا پلایا, آج ہماری گھر میں کوئی بھی نہیں سنتا کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. بیٹا نہیں سنتا, بیوی نہیں سنتی, اور کہتے ہیں بیگم ہمارے بچوں کے ساتھ مل کے مجھے ستاتی ہے. بچوں کو بھی اپنی طرف کر لیا اس نے, روز ہو کے رو رہی ہے نا, وہ تو رو نہیں رہا. تو میرے بھائی اگر اس کو ابھی سے لگا دو گے نا تھوڑا سا تبلیغ میں لوگ کہتے ہیں کیا سیکھ کے آیا, یہ سیکھ کے آیا اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین. یہ عورت تبلیغ میں عورت پناہ سیکھ کے آتی ہے, اس کو نیچے بٹھاتے ہیں تعلیم کے لیے عورتوں کے بیچ میں, اس کو امیر نہیں بناتے جماعت میں, یہ سکھاتے ہیں کہ امیر گھر کا سربراہ کون ہوتا ہے, مرد ہوتا ہے, حاکم کون ہوتا ہے, مرد. ڈرامہ کیا سکھاتا ہے, جیسا جمشید ویسی تم میں اور تمہارے ہسبینڈ میں کوئی فرق بولو نا نہیں ہے. کوئی اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ تمہیں جاب سے روکے, کوئی حق نہیں پہنچتا تم سے چائے بنوائے, تمہارے بھی 2 پاؤں 2 ہاتھ اور اس کے بھی, وہ بھی تمہاری طرح, دونوں کیا ہیں, یہ ڈرامے سکھا رہے ہیں, فلمیں سکھا رہے ہیں. تو پھر آپ بولتے ہو کہ عجیب بات ہے یار, سارا خرچہ میرے اوپر, ذمہ داریاں ساری میرے اوپر, اور حقوق دونوں کے سیم. تو یہ نہیں ہو سکتا نا, یہ نہیں ہو سکتا. تو طلاقیں ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کہتے ہو میں نے تو سکون کے لیے شادی کی تھی, یہ تو بالکل ہی سے بہتر جمشیدی کو لے آتا گھر میں. کیا خیال ہے بھائی؟ جب دونوں کو اللہ نے فزیکلی ایک جیسا نہیں بنایا تو احکام دونوں کے ایک جیسے کیسے ہوں گے؟ کتنی بڑی غلطی ہے. جب کہا گیا نا مرد اور عورت ایک جیسے ہوتے ہیں, بولا کرو پھر جمشید کے بچہ کیوں نہیں ہوتا, جمشیدہ کے کیوں ہوتا ہے, جمشید کو مینسز کیوں نہیں آتے, عورت کو مینسز کیوں آتے ہیں. چھپکلی دیکھ کے مرد نہیں ڈرتا, عورت کیوں ڈر جاتی ہے؟ تو گراؤنڈ ریئلٹی کا انکار کرو گے. مرد کو اللہ نے سپیریئر بنایا, اس کو طاقت دی ہے سوچنے سمجھنے کی, لڑنے کے لیے پیدا کیا. تو وہ گھر میں بھی اگر وہ غلاموں جیسی زندگی گزارے گا, طلاقوں کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس کو آدمی ہونے کا احساس تو دلاؤ کہ تم آدمی ہو. ڈراموں فلموں نے آدمی سے آدمی ہونے کا حق چھین لیا, اور عورت کو عورت نہیں بنایا, آدمی بنا دیا. تو وہ کچھ بھی نہیں بنے گی, بیچ کی رہ جائے گی. وہ عورت مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر کے طلاقیں تو لے لیتی ہے, ہم کوئی تمہارے ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں ہیں. پھر جو دھکے کھاتی ہے نا ساری زندگی, اسے بوائے فرینڈ کی محبت ملتی ہے جو صرف ہوس والی, شوہر والی محبت اس کو نہیں ملتی. ساری یہ لبرل انٹیوں کا مستقبل دیکھا کرو. یہ ان کے پرس میں ڈپریشن کی گولیاں کبھی جا کے دیکھو, جو ٹی وی پہ آ رہی ہے نا بیٹھ کے عورتوں کو سکھا رہی ہے میرا جسم میری مرضی اور مرد اور عورت برابر ہیں اور کوئی نہیں, اس کا پرس اسی وقت الٹا کر کے دیکھو, ڈپریشن کی گولیاں نہ نکلے نا میرا نام بدل دینا,
وہ خود ڈپریشن میں ہے, کیونکہ اس کو نہ شوہر کی محبت ملی نہ اس کو اولاد کی محبت مل رہی ہے. یہ سارا دھندا ان لوگوں نے تو شروع کیا ہے. تو میرے بھائی اللہ رسول کی محبت آئے گی تو سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. پھر بیوی کو سمجھاؤ گے کہ میں سربراہ ہوں گھر کا, میری مان کے چلو. بیوی بولے گی کیوں, اللہ کا حکم ہے. بھائی اللہ کے آگے بولو نا, کوئی بھی نہیں, بھائی اللہ کا حکم ہے پھر تو مانے. پھر عورت بھی اپنے شوہر کو منوا سکتی ہے, بھائی آپ کے ذمے میرا نان نفقہ ہے, کبھی کبھار گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا لیا کریں. کیوں, میں تو آدمی ہوں, مفتی صاحب سے سن کے آ رہا ہوں, میں کوئی پجامہ تھوڑی ہوں. وہ بتائے گی بھائی اللہ رسول کا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے, اور قرآن نے کہا ہے کہ مالی تمام تر ذمہ داری کس کے کندھوں پر ہے, بولو نا, مرد کے کندھوں پر. تو آپ کا بھی تبلیغ میں وقت لگا ہوگا, آپ بھی بولو گے بالکل, جب اللہ رسول نے حکم دے دیا تو بات ہو گئی ختم. آپ کی بیگم آپ سے بولو گی بھی محبت کا اظہار بھی کر دیا کرو. بھائی کہاں, جب پہلے تو بڑی ڈیٹیں مارتے تھے, 2:30 بجے قائد اعظم کے مزار پہ آ رہے تھے, اور اب 11 بجے گھر نہیں آ رہے ہیں بھائی. تو آپ بولو گے میں مرد ہوں, مرد جورو کا غلام نہیں ہوتا, میں تمہارے ٹکڑوں پہ میں نے کچھ سسرال سے جہیز تھوڑی لیا ہے, اپنا یہ بیڈ میرا ہے. حالانکہ ہوگا نہیں, آیا سسرال سے ہی ہوگا. یہ فریج میں نے خریدا ہے, یہ اوون میں نے خریدا ہے, یہ سب کچھ میرا ہے, دھونس میری چلے گی اس گھر میں. تو وہ آپ کو بتائے گی بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں یہ انداز نہیں ہوتا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ نبی گھر میں آتے, مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر سے باہر نکلتے. تو میرے بھائی جب مذہب ہوگا تو پھر حقوق دیے بھی جائیں گے, لیے بھی جائیں گے. جب مذہب نہیں ہے, اللہ کی محبت تمام محبتوں پہ غالب نہیں ہے, ہر شخص اپنے حقوق چھینے گا. اولاد باپ سے زندگی میں وراثت مانگے گی, باپ اولاد کی تعلیم پہ خرچ نہیں کرے گا, ان کے ساتھ بد تہذیبی کرے گا, دنیا کے سامنے ان کو ذلیل کرے گا. بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرے گی, شوہر بیوی کے امام پیسوں کا حساب نہیں دے گا, مقتدی امام کی عزت نہیں کریں گے, سب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہیں گے. تو میرے بھائی ہر چیز اللہ کا خوف ہوگا تو سب سیٹ ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے تو سب برباد. بس ایک بات آخری سچی مچی کی, لوگ کہتے ہیں یورپ امریکہ والوں کے دلوں میں تو اللہ کا خوف نہیں ہے, وہ برباد کیوں نہیں ہوئے؟ وہ بھائی نظر کا دھوکہ ہے, وہ ہم سے زیادہ برباد ہوئے ہیں. وہ تو دنیا میں برباد ہو گئے, آخرت تو بعد میں آئے گی. ان کی تو قومیں سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں, گروتھ ریشو گر رہا ہے. جاپان کہہ رہے ہیں ہم ختم ہو رہے ہیں, 50 سال کے بعد جاپان جیپنیز نہیں ہوں گے, جاپان میں پٹھان ہوں گے. جاپان کی جو قومی زبان ہے وہ پشتو ہوگی. یہ جب آپ کو ابھی یہ بات بری سمجھ میں نہیں آ رہی, میرا یہ بیان اپنی نسلوں کو کہنا, 50 سال جو نسل در نسل بتا دو, 50 سال کے بعد سننا, آپ کہو گے مفتی صاحب صحیح کہہ رہا ہے. جو قوم ہی تباہ ہو گئی ہے, قومیں ہی بڑھ گئی ہیں, تو اس کی ترقی اور تنزل کا کیا کرنا ہے؟ 3 دن بعد پتا چلتا ہے کسی کی ماں مر گئی ہے لاشوں کی بو سے, یہ ترقی ہے. حالانکہ وہ کوئی سائنٹسٹ مری ہوگی, اس سے تو ہمارا ٹماٹر والا اچھا ہے یار, اس کو محبت تو مل رہی ہے. دیکھو انسان کو جتنا پنکھوں ٹیوب لائٹوں کی ضرورت ہے نا, اس سے زیادہ محبتوں کی ضرورت ہے. ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا ہو, پنکھے ونکھے سب سیٹ, محبت نہیں ہے, زندگی عذاب بن جائے گی. ان کمبختوں کے ریلیشن ہی نہیں ہے تو محبتیں کہاں سے ہوں گی؟ تو کتوں سے محبت مل رہی ہے, آلٹرنیٹ ہر چیز کا کیا ہے ان کے پاس, کتے. یہ تو حالت ہے بدحالی یار. اور اس لائف کو تم کہہ رہے ہو ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, پاگل بنا رہے ہو ہمیں. جی ہاں بھائی کہہ رہے ہیں اللہ کی محبت ہوگی تو 5 بجے فجر میں آئیں گے. وہ 2:30 بجے وہاں پہنچ جاتے ہو, تہجد نہ بھی پڑھو تو فجر تو پڑھنا ضروری ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے اللہ کی محبت پیدا کرو, اور تبلیغ میں نکلنے سے زیادہ اللہ کی محبت آج کل مارکیٹ میں پیدا بہت کم ہو رہی ہے. اس لیے تبلیغ میں وقت لگاؤ, اس سے اللہ صبح شام جب اللہ کی بات کرو گے تو کچھ محبت آئے گی نا. میں نے بڑے بڑے چور ڈاکو سدھرتے ہوئے دیکھے, 4 مہینے لگائے انسان کے بچے بن گئے, 4 مہینے لگائے انسان کے بچے بن گئے. تو تبلیغ میں وقت لگاؤ, اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھا کرو, بزرگوں کی صحبت میں کچھ اللہ رسول سنو گے تو اللہ کی محبت آئے گی. یہ تو دنیا مردار کے گٹر پالے ہوئے ہیں نا, یہ محبت آہستہ آہستہ کیا ہوگی, کم ہوگی. اور دنیا میں اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ سکون. سب سے پہلے کیا فائدہ ہوگا؟ سکون ملے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوال یہ ہے اپنا, یہ 10 محرم کے متعلق بقول آپ کے کہ جی وہ ضعیف حدیث ہے دسترخوان وسیع کرنے کی, ٹھیک ہے, ضعیف حدیث ہے. تو اگر وہ ضعیف حدیث کو بھی تھوڑا سا اگر مان لیں کہ دسترخوان 10 تاریخ کو وسیع کر لیں, جیسے کہ آج ہے 10 تاریخ کو دسترخوان وسیع کر لیں, اور شریعت کا مزاج ہے کہ روزہ رکھ لیں, تو کھولنا تو اس کو 11 کو ہے, تو دونوں کام ہو جائیں گے نا, کہ 10 تاریخ کو دسترخوان بھی وسیع ہو گیا رمضان کی طرح, اور پھر افطاری بھی ہو گئی. بس بعض علماء نے یہی بات کہی ہے کہ افطاری میں کھل کے کھا لیں, دسترخوان بھی وسیع ہو گیا. تو ہمارا
جو میرے جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تھے ان کی رائے جو تھی اور مجھے وہ زیادہ صحیح لگتی ہے وہ یہ کہ جب ایک روایت مضبوط ہے بھی نہیں اور اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے اور ویسے بھی مسلمان کھائے جا رہے ہیں تو دونوں ٹھیک ہیں. جو اس فتوے پر عمل کرے وہ بھی ٹھیک ہے. ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے. جب ایک روایت ضعیف ہے تو ضعیف روایت سے عمل ثابت نہیں ہوتا. مضبوط چیزیں لینی چاہیے نا دین میں. جی حضرت مائک دے دیں. اچھا میں پہلے چلیں انکل کھڑے ہو گئے ہیں تو پہلے انکل ہی پوچھنے میں جانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت صاحب ایک تدفین ایک قبر پہ ہوئی ہے, دوسری تدفین کے لیے کتنا وقفہ ضروری ہے؟ ایک ہی قبر میں دوسرا مردہ دفن کرنے کے لیے کتنا وقفہ ضروری ہے؟ نارملی تو یہ جائز نہیں ہے ایک ہی قبر میں دو مردے دفن کرنا, کیونکہ پہلی میت کی توہین ہے اس میں. البتہ کہیں اگر ضرورت ہے تو پھر مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. 10 سال کم از کم انتظار کرنا چاہیے, کیونکہ 10 سال میں عام طور پر میت کا سارا جسم ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے 10 سال کے بعد اگر قبر کھولی ہے تو اس میں کوئی ہڈیاں وڈیاں ہوں تو وہ کنارے پہ لگا دیں اور دوسرے مردے کو وہاں دفن کر دیں. پھر وہ دونوں آپس میں جو تعلق رکھنا چاہیں ان کے آپس کا معاملہ. جزاک اللہ. میاں بیوی کو کبھی بھی ایک قبر میں دفن نہ کرو. اگر اچھے تعلقات ہوں گے تو خوش ہو جائیں گے, برے تعلقات ہوں گے تو شوہر بولے گا یار اللہ نے عذاب قبر دینا ہی تھا تو پہلے دن سے شروع کر دیتا, یہ 10 سال کے بعد کیوں شروع کیے. جی ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. اچھا مسجد نبوی کے حوالے سے آپ سے ایک سوال ہے. جی سوال تو میں کر لوں گا, لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں سے شیخ لوگوں سے میں نے وہ حج کے دوران جو سناتے ہیں تلاوت وغیرہ کرتے ہیں, ہاں تو میں نے سنایا مائک تو قریب رکھیں. تو میں نے وہاں پہ تلاوت قرآن پاک کا سورہ کہف سنائے, سورہ سجدہ, سورہ ملک, سورہ یاسین وغیرہ. ماشاء اللہ. تو انہوں نے مجھے سرٹیفکیٹ بھی دیا, حالانکہ دیتے نہیں ہے سرٹیفکیٹ. اچھا. انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا, پھر مجھ سے پوچھا کہاں ہو کدھر ہو کیا, تو وہ انگلش میں بھی اور عربی میں بھی مکس ملا کے پتہ ہے. میں نے مفتی طارق مسعود صاحب تو بہت خوش ہوئے اور کہا کہ میرا سلام کہنا ان کو. علیکم وعلیہ السلام. یہ تو اپنی جگہ پہ ہو گئی. ماشاء اللہ. اب دوسری بات میری یہ ہے کہ مسجد نبوی کے حوالے سے کہ وہاں تقریباً 25,000 ایکڑ کے وہ ایکڑ نے 25,000 اسکوائر فٹ پہ ہے جی مائک, اور وہاں پر تقریباً 10 لاکھ کے قریب ایٹ اے ٹائم جو ہے نماز پڑھتے ہیں. جی. اور جو مسلح ہے, مسلح سے آگے تقریباً 2-3 کلومیٹر وہ اور اوپن جگہ ہے. جی وہاں بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے تو کیونکہ ہمارے پاکستانی بہت حجت کرتے ہیں وہاں پر, تو یہ کیا ان کو حجت کرنا چاہیے یا دوسری بات بھائی وہاں نماز نہیں ہوگی, امام سے آگے کھڑے ہوں گے مسجد نبوی میں تو نماز نہیں ہوتی. تو پھر یہ کون ان کو ڈیسائیڈ کرے گا, کیونکہ ظاہر پتہ 10 لاکھ معمولی بات نہیں ہے. بس جو نہیں ہوتی نماز نہیں ہوتی, اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ امام سے پیچھے رہ جائے گا, آگے نہیں ہوگا. وہاں تو وہاں سعودی حکومت لوگوں کو روک روک کے تھک گئی ہے, وہ بیزار ہو گئے ہیں. لوگ پھر بھی آگے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ وہ بیزار ہو گئی گورنمنٹ. اس نے کہا چلو اپنی نمازیں خراب کرنی ہے تو کر لو, ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک دفعہ مجھ سے بھی ہو گئی ہے تو یہ معافی ہو سکتی ہے نہیں, لوٹانی پڑے گی, وہ نماز لوٹانی پڑے گی. چلو شکریہ. بھائی مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے. میں نے پچھلے ہفتے یہ بول دیا تھا, انجینئر علی مرزا کے ایک بیان پہ ری ایکشن ریکارڈ کروایا تھا. میرے سامنے انجینئر علی مرزا کا ایک بیان آیا. اس بیان میں یہ میں اتنے احترام سے نام بھی کیوں لے رہا ہوں کہ انجینئر علی مرزا صاحب کے کسی اسٹوڈنٹ نے ہم سے رابطہ کر کے بولا ہے کہ آپ جو انجینئر کو جہلم والی سرکار بولتے ہو یہ ہمیں بالکل پسند نہیں ہے. تو اس وقت سے میں نے پھر کہا جب نہیں پسند ہے تو پھر احترام سے نام لینا چاہیے کسی بھی بندے کا. اختلاف کرو لیکن بات تمیز سے کرے آدمی. تو اس لیے میں نے آج کے بعد وہ جہلم کا لفظ نہیں, میں تمیز سے انجینئر علی مرزا صاحب ہی نام لوں گا, انجینئر محمد علی مرزا صاحب. تو پچھلے ہفتے میں نے بیان میں ری ایکشن ریکارڈ کروایا. ہوا یہ تھا کہ میرے سامنے انجینئر علی مرزا صاحب کا ایک کلپ آیا تھا. اس کلپ میں یہ تھا, اس نے کہا تھا کہ حضرت حسین جب شہید ہوئے ہیں تو اتنے سارے صحابہ کہاں تھے, اتنا کلپ تھا. تو مجھے لگا کہ یہ تو صحابہ کی گستاخی ہے کہ آپ صحابہ پہ طنز کر رہے ہو. تو میں نے اس کا جواب دیا کہ بھائی کیسے ممکن تھا وہاں کربلا میں مدد کے لیے پہنچنا, اور صحابہ تو زیادہ تر بوڑھے بھی ہو گئے تھے اور کوئی واٹس ایپ کا دور تھوڑی تھا کہ فوراً اطلاع ملی. تو وہ وہاں سے وضاحت آئی ہے کہ بھائی وہ میں نے ری ایکشن ریکارڈ کروایا تھا. یعنی انجینئر علی مرزا نے یہ بات خود دعویٰ نہیں کی تھی, کسی کا کال نقل کر کے اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کروایا. کلپ کاٹنے والے نے یہ خیانت کی ہے کہ اتنی بات نکال لی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے میں یہ بات کہوں کہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے. اب میرا کوئی اتنا سا جملہ نکال لے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے,
اور اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کروائے تو یہ غلط ہو جائے گا نا. تو یہ جو یوٹیوبرز ہیں یا یوٹیوب میں جو شارٹس بنانے والے ہیں, یہ لوگ گڑبڑ میرے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں, جتنے بھی مشہور لوگ ہیں ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. آدھا بیان چلا کے اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کروا دیتے ہیں. تو انجینئر علی مرزا نے رابطہ کیا, انہوں نے بولا, اس نے بولا کہ بھائی یہ ایسا میں نے نہیں دیا, میں نے تو کسی کی بات نقل کی تھی. تو میں نے کہا میں فوراً اس پہ معذرت بھی کرتا ہوں, رجوع بھی ریکارڈ کرواتا ہوں. اب بات اتنی پھیل جاتی ہے, اس کو جگہ جگہ سے ہٹاتے رہو تو بھی وہ پھیل جاتی ہے. تو اس لیے اس نے یہ نہیں کہا, بلکہ انجینئر صاحب نے کسی کی بات نقل کی ہے اور شارٹ بنانے والے نے آدھا کلپ چلایا ہے. تو اچھی بات ہے, اگر انجینئر علی مرزا نے سب صحابہ کو برا بلا نہیں کہا تو خوش ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ اچھی بات ہے. اچھا میرے بھائی, مفتی صاحب ہمارے بریلوی احباب کہتے ہیں کہ ہم سنی, تو تم کون ہو؟ تم ہو کون؟ ہم بھی سنی. وہ کہہ رہے ہیں ہم سنی, تو کہہ رہے ہیں تم کون ہو؟ ہم بھی کیا ہیں؟ آپ سنی ٹن ٹناٹن. وہ نعت آئی تھی نا, میں ہوں سنی, نعت سنی آپ لوگوں نے؟ میں ہوں سنی ٹن ٹناٹن. آپ سنی ٹن ٹناٹن, ہم نارمل سادہ سمپل سنی. تو بس یہ فرق ہے. فرقوں کا نام نہ لیا کرو سوالات. اچھا میرے بھائی اہل سنت والجماعت ہی وہ فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا. حدیث میں آتا ہے 73 فرقے میری امت میں ہوں گے, ایک جنتی 72 جہنمی. تو جو ایک جنتی ہوگا وہ اس کی علامت نبی نے بتائی, ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ چلے. تو اس لیے علماء نے جب دیکھا کہ اتنے سارے فرقے پیدا ہو رہے ہیں, کوئی تقدیر کا منکر ہے, کوئی مرتکب کبیرہ کو کافر قرار دے رہا ہے, خوارج اس طرح کے, تو انہوں نے پھر کہا کہ جو صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہے اور حدیث کو فالو کر رہا ہے ان کا نام رکھا اہل سنت والجماعت. تو اہل سنت والجماعت جو ہے قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس, اور ان میں حدیث میں صحابہ بھی شامل ہیں, کیونکہ صحابہ سے زیادہ نبی کے عمل کو کوئی بھی نہیں جانتا. تو اس لیے اہل سنت والجماعت یہ نام دیا گیا کہ یہ نبی کو بھی, قرآن کو بھی مانتے ہیں, حدیث کو بھی, اور صحابہ کو, اور صحابہ میں سپیریئر خلفائے راشدین. تو اہل سنت والجماعت کے 4 مکاتب فکر جو ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, یہ چاروں نبی, قرآن, نبی اور صحابہ, ان سے مسائل اخذ کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جو اس ٹریک پہ چلے گا وہ سنی کہلائے گا, جو اس ٹریک سے ہٹے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ غیر سنی, چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کہتا رہے. تو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, عمل ہونا چاہیے. تو جس کا عمل صحابہ کے مطابق ہے, سبحان اللہ, جو صحابہ کے اگینسٹ چل رہا ہے, محرم صحابہ کی زندگی میں آیا تو کوئی صحابہ نے کالے کپڑے نہیں پہنے, کوئی ماتم نہیں کیے. ربیع الاول صحابہ کی زندگی میں آیا, انہوں نے تو ربیع الاول کبھی بھی نہیں منایا, ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو صحابہ کو فالو کرنا پڑے گا. اہل حدیث بھی جو اجماع کے مخالف نہیں ہیں وہ بھی اہل سنت میں داخل ہے. ہاں ہمارا ان سے اختلاف یہ ہے کہ آپ جس ٹریک پہ لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں اس سے فرقواریت بڑھے گی, تو اس منہج میں اختلاف ہے, لیکن بنیاد ان کی بھی وہی ہے جو چاروں ائمہ کی بنیاد ہے, قرآن, حدیث اور صحابہ. ہاں پریکٹیکلی وہ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں, تو اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں صحابہ تو 3 طلاق کو 3 کہتے تھے, تم 3 کو 1 کس خوشی میں کہتے ہو؟ ایک صحابی دکھا دو, کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی کسی ایک صحابی نے بھی 3 طلاق کو 1 کہا ہو. ابھی مولانا محمد اسحاق صاحب ہیں, اہل حدیث کے کوئی تھے, اہل حدیثوں نے ان کو اپنی جماعت سے نکالا ہوا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو یہی کہتے تھے. ان سے جب پوچھا گیا کہ صحابہ تو 3 طلاق کو 3 کہتے تھے, تو انہوں نے کہا حضرت عمر کے ڈنڈے کا خوف تھا, حضرت عمر کا خوف تھا. اور بھائی حضرت عمر کے خوف ہوتا تو ممبر پہ حضرت عمر تھے, انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ نے یہ 2 جوڑے کہاں سے لے کر آئے آپ. حضرت عمر نے قانون بنایا کہ 200 یا 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں ہوگا. ایک عورت کھڑی ہو گئی کہ اللہ نے تو مہر میں سونے کا پہاڑ ذکر کیا ہے, آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ تو اتنے بہادر تھے, اور بیویوں کو حرام کرنے لگے حضرت عمر کے کہنے پر. تو اس لیے اہل حدیث 3 طلاق کے مسئلے میں بالکل فارغ ہیں بیچارے, بالکل کیا ہیں, فارغ التحصیل ہیں, کوئی دلیل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور ٹی وی میں بھی جب بھی 3 طلاق پر بات ہوگی اہل حدیث کے سامنے کسی تگڑے دیوبندی کو بٹھایا ہی نہیں آتا. جی حضرت ارشاد. بھائی مائک دے دو یار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے یہ درخواست ہے, میں اگر کسی سے رشتہ جوڑوں تو اس آدمی کا اچائی کا پہچان کروانے کا
किस तरीक़ा से होता है और क्या तरीक़ा है कुरान हदीस का मुताबिक, और पश्या के लिए एक उलमा के लिए अगर रिश्ता जोड़ा जाए वो औरत किस तरह होना चाहिए? शादी भी एक ही बात कर रहे हैं रिश्तों में। रिश्ता का भाई उलमा का रिश्ते से रिश्ता कराना चाहते हैं तो उलमा से करा लेंगे, तो पर्सनली निजी मामला है ना, इनमें मैं कैसे मशवरा दे सकता मैं ये चाह रहा हूँ कि उस आदमी का अच्छाई का पहचान किस तरीके हूँ। से हाँ, किया अच्छे जाए? बुरे का पहचान बहुत मुश्किल है। सिर्फ मदरसे में पढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है। बाज़ दफ़ा माँ बाप मदरसे में इसलिए दाखिल करते हैं कि उनसे संभल नहीं रहा होता। समझ आ रही है बात? तो मदरसे में ले जाते हैं बच्चा, फिर संभल लिया, तुम संभाल लो भाई। तो लोग अपनी बेटियां दे देते हैं कि माशाल्लाह मदरसे में पढ़ रहा है। वो ये नहीं कि जो बेटा जिसका था उसने घर से निकाल दिया तो तुम अपनी बेटी उसको दे रहे हो। हज़रत ये रिश्तों के मामला बहुत मुश्किल हैं, ये फ़रिश्तों से पूछें आप, मैं फिर इंशाल्लाह कोई। फ़िलहाल तो सवाल जवाब का सेशन है ना। अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये पूछना है कि आपने कहा है कि बैठ के सवाल। आज के दौर में जो है वो 2 या 3 शादियां करना ज़रूरी है। जी, तो मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि मेरी बीवी जो है गुस्से वाली है, पठान है, वो मार वरना दे, तो शादी नहीं कर रहा दूसरी। तो आप क्या कहेंगे, गुनहगार होगा वो नहीं होगा? मैंने गुनहगार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि जो दूसरी शादी नहीं करता वो गुनहगार है, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा है कि इस ज़माने में मर्द के लिए 2-2, 3-3 शादियाँ ज़रूरी हैं, और ये मर्द के लिए इसलिए ज़रूरी हैं कि औरतों के लिए ज़रूरी हैं। उनका घर बसाने के लिए ज़रूरी है कि एक मर्द एक से ज़्यादा शादी करे, वरना औरतों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ये बात मर्दों को समझ में नहीं आती, लेकिन जब इनकी किसी बेटी को तलाक होती है या वो बेवा होती है तो इनके अच्छों को भी समझ में आ जाती है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आप लोग को भी नहीं आ रही होगी, लेकिन अल्लाह न करे बहन बेटी तलाक होकर घर आ गई ना, तो फिर आप भी कहोगे यार एक वाला नहीं मिल रहा, किसी दूसरा कोई अगर सेपरेट मकान लेके दे रहा है, पैसे वाला है, तो यार उसको फ़ौरन से पहले समझ में आएगी है। दूसरा अच्छा, सवाल, एक खातून है नकाब ओढ़ के आती हैं आजकल, मुझ पे बहुत तपी हुई हैं, वो बहुत मेरे खिलाफ, कि कितनी औरतों ने मुझे रो रो के फ़ोन किया, इस मुफ्ती की वजह से हमारा घर उजड़ा है, हमारे शौहर ने दूसरी शादी की है। उस खातून को मैं पैगाम भेजना चाहता हूँ कि कभी ऐसी खातून का फ़ोन नहीं आया जिन्होंने कहा हो कि मेरा घर बन ही नहीं रहा, मेरा मैं बेवा हूँ, तलाक याफ्ता हूँ, कंवारी हूँ, शादी नहीं हो रही, ज़िंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। तो ऐसी ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। और ये तो जब आपके पास औरतों के फ़ोन आते जब मर्द कर रहे होते, कर कहाँ रहे हैं? मेरे बयान में यहाँ कितने लोग बैठे हैं, कितनों ने कर ली? तो औरतें तो वहीं की जूं की तू ही हैं, उनके हालात ख़राब ही हैं। तुम खुदा की कसम शादी दफ्तर खोल के बैठ जाओ, फिर तुम देखो कि हालात क्या हैं ख़वातीन के, तुम खून के आंसू रोगे, खून के आंसू। तुम्हारा दिल करेगा अपना सर दीवारों से जाके मारो जो घरों में औरतों के हालात हैं। इसलिए हिजड़े मत बनो, मर्द और हिजड़े में कोई फ़र्क नहीं है। औरत से मोहब्बत करो, खिलाओ पिलाओ, बहुत मोहब्बत करो, करना वो है जो अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया है। एक शादी मुसलमानों का कल्चर कभी भी नहीं था, ये हिंदुओं में रह के हमने सीखा है। अल्लाह ने मर्दों की अय्याशी के लिए थोड़ी उसको हुक्म दिया कि 4 शादियां करो। अल्लाह को पता था कि औरत पैदा होगी, मर्द भी पैदा होंगे, अगर ये 2-2, 3-3 नहीं करेंगे, इतनी औरतों के लिए निकाह के काबिल मर्द ही नहीं है। इस्लाम ने ऐसे ही थोड़ी एवं हुक्म दे दिया, एक बैठे बैठे बस एक ऑर्डर लगा दिया कि जी ये करो। ऐसा नहीं होता इस्लाम। ये इस्लाम है, ये अल्लाह का दीन है, ये किसी मौलवी का बनाया हुआ, किसी मजहबी पंडित का बनाया हुआ दीन नहीं है। ये नबी ने 9 शादियां एक टाइम पे रखी हैं, जबकि घर में फाके चल रहे हैं, 40 दिन चूल्हा नहीं जलता, और 9 बीवियां रखी हुई हैं। और कुरान कह रहा है तुम्हारे लिए पैगंबर की जिंदगी में नमूना है, हर चीज में नमूना है। नबी ने तहज्जुद पढ़ी, हमारे लिए तहज्जुद सुन्नत। नबी ने आशूरा का रोजा रखा, हमारे लिए आशूरा का रोजा सुन्नत। तो नबी ने 9 शादियां की, तो 9 ज्यादा बीवियां रखना भी, हमें 4 से ज्यादा की इजाजत नहीं है, ज्यादा बीवियां रखना भी नबी का तरीका है। हाँ, खवातीन ये कहती है पहले तहज्जुद वाली सुन्नत तो जिंदा कर लो, सारी 4 शादियों में सारी सुन्नतें आ रही हैं, पहले तहज्जुद वाली तो कर लो। तो उन खातून को ये कहा जाएगा, समझेंगी नहीं लेकिन आप ट्राई करें, उनको यूँ समझाएं। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल और पूछना है। अबे बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनो यार, इतना अहम टॉपिक चल रहा है, इतना एग्रेसिव, लोग हो गए अभी जज्बात में आ गए हैं लोग, और एकदम ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, बीपी हाई हो गया लोगों का, और आपने बीच में सारा टेम्पो तोड़ दिया लोगों का। यार आपको मौका दूंगा, पहले अपनी बात कंप्लीट कर। खवातीन ये कहती हैं पहले तहज्जुद वाली सुन्नत जिंदा कर ली, ये कहती है ना। देखो, शरीयत के अहकाम 2 तरह के होते हैं, बल्कि 3 तरह के होते हैं। इसको पकड़ो जरा, आज मैं तमीज से समझा ही दूँ, आज मैं समझा के छोड़ूंगा। 3 तरह के शरीयत ने हमें अहकाम दिए हैं। एक को कहा जाता है खालिस इबादत,
جیسے نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, یہ خالصتاً کیا ہے؟ عبادت. دوسرا ہوتا ہے خالصتاً معاملات, وہ بھی شریعت کا حکم ہے, جیسے تجارت ہے, تجارت کے حکام حدیثوں میں بھی ہیں, فقہ کی کتابوں میں بھی ہیں. اجارہ ہے کہ رینٹ پہ کوئی چیز دینا, کتاب الاجارہ کے نام سے فقہ میں باب ہوتا ہے. اجارہ کے احکامات ہوتے ہیں, شریعت میں بھی ہے, اجارے کی مثالیں قرآن میں بھی ہمیں ملتی ہیں. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ خالصتاً معاملات. میاں بیوی کے معاملات ہیں, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں, یہ بھی کیا ہے؟ معاملات. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تیسری چیز ہوتی ہے عبادت بھی ہے, معاملہ بھی ہے, دونوں کا مجموعہ ہے. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں من وجہن عبادت ہے اور من وجہن معاملہ. یعنی اس رخ سے دیکھو گے تو لگے گا کہ یہ دو بندوں کے درمیان ایک معاملہ ہے, اس کا عبادت سے تعلق نہیں ہے. اس رخ سے دیکھو گے تو لگے گا کہ یہ دو بندوں کے درمیان عبادت کا ایک معاملہ ہے, یعنی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے معاملہ کر کے. آئی بات سمجھ میں؟ اب سمجھو بات کو. آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب آتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے, یہ نبی کی سنت ہے. آپ جواب میں بیگم سے کہیں تم تہجد والی سنت تم نے پڑھ لی ہے جو مجھے تم نبی کی بیوی اپنی زوجہ کے ساتھ خوش اخلاقی والی سنتیں سکھا رہی ہو؟ نبی تو تہجد بھی پڑھتے تھے نا, لہذا میں تو چنگیز خان کی طرح ہی آؤں گا اور ہلاکو خان کی طرح واپس جاؤں گا. مجھ سے اچھے اخلاق کی امید نہیں رکھنا. پہلے حدیثوں پہ خود تو عمل کرو, تہجد تو پڑھو. تم خود تو تہجد پڑھتی نہیں ہو اور مجھے سنا رہی ہو کہ نبی جب گھر میں آتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ اور گھر سے جاتے تھے. تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس لیے تہجد خالصتاً عبادت ہے. پوری قوم بھی چھوڑ دینا نقصان نہیں ہے. معاملات جو ہے نا, معاملات, اسلام نے جو معاملات کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑیں گے, اس کا فوراً سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سنگین نتائج نکلتے ہیں. گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہونا بھی سنت, لیکن یہ سنت چھوڑو گے تو گھر کا ماحول خراب ہونا شروع, طلاقیں, ڈپریشن, اسٹریس, تکبر. کیونکہ یہ دو بندوں کے درمیان کیا ہے بھائی؟ اچھے اخلاق سے ملنا یہ دو بندوں کے درمیان عبادت نہیں ہے, کیا ہے؟ معاملہ ہے. معاملات کا جو دین ہے اس کو چھوڑنے کے سائیڈ ایفیکٹ فوراً آنا شروع ہوتے ہیں. عبادت کو چھوڑنے کے سائیڈ ایفیکٹ فوراً نہیں آتے, آخرت میں آئیں گے, اور توبہ کا آپشن بھی موجود ہے آپ کے پاس. معاملات خراب ہوں گے, توبہ قبول تو ہوگی, لیکن جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہونے تھے وہ ریورسیبل نہیں ہے. اور آسان مثال دیتا ہوں, بہترین مثال. تاجر بننا فرض ہے یا سنت ہے؟ سنت ہے, نبی کی سنت ہے تجارت. کیا خیال ہے؟ ملازمت اور تجارت میں آپ کے پاس آپشن ہو, دونوں میں پیسہ مل رہا ہو, تو شریعت ترجیح کس کو دیتی ہے؟ تجارت. تاجر بننا سنت ہے, فرض نہیں ہے. جتنے ملک میں تاجر ہیں وہ یہ کہتے ہیں چونکہ یہ سنت ہے, اب ہم کون سا تہجد کی سنت پوری کر رہے ہیں, لہذا تجارت کی سنت ہم چھوڑ دیتے ہیں اور سارے اسٹرائک کر کے بیٹھ جائیں, ایک ہفتہ بھی ملک نہیں چلے گا, سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ہم کہیں گے کمبختوں, تم نے تجارت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیا, اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں تو نہ روٹی مل رہی ہے نہ دال مل رہی ہے. سارے تاجر ہڑتال کر کے بیٹھے ہوئے, حتیٰ کہ تھوڑے دنوں میں خود تاجر بھی بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادات کا دین اگر پوری امت بھی چھوڑ دے صرف عبادت کا نقصان ہے. معاملات کا دین اگر پوری امت چھوڑ دے پروگرام اسی وقت بڑھ جائے گا. نکاح عبادت نہیں ہے, فی نفسی معاملہ ہے. مثال کے طور پر ایک شادی بھی سنت ہے, پوری قوم چھوڑ دے, زنا پھیلے گا, لڑکیاں ڈپریشن میں, مرد ڈپریشن میں, بچی کی پیدائش عذاب بنتی چلی جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس وقت میں کہا جائے گا بھائی سنت اس وقت تھا جب سب کر رہے تھے, جب سب چھوڑ دیں گے تو سنت نہیں رہے گا. تجارت بھی واجب ہو جائے گی اور نکاح بھی واجب ہو جائے گا. تو 4 شادیاں بھی معاملات میں داخل ہیں, یہ اس وقت سنت تھیں جب سب کرتے تھے. تو شریعت جو 4 شادیوں سے معاشرے کو فائدے پہنچانا چاہتی تھی وہ فائدے پورے پورے حاصل ہو رہے تھے. اس موقع پہ اگر کوئی نہ بھی کرے تو کوئی نقصان نہیں ہے. جیسے آج کوئی ایک شادی نہ کرے تو کیا نقصان ہوگا؟ سب لوگ کر رہے ہیں تو ایک آدمی نے ہڑتال کر لی تو کیا ہو گیا؟ لیکن اگر پوری قوم من حیث القوم 2-3 شادیاں چھوڑ دے جیسے کہ ہم نے چھوڑ دی ہیں, تو پھر یہ 2-3 شادیاں سنت نہیں رہیں گی, کیونکہ پوری قوم نے جب چھوڑ دی تو شریعت 2-3 شادیوں سے جو فائدے حاصل کرنا چاہتی تھی, سوسائٹی کو جو فائدے دینا چاہتی تھی, عورت کو جو فائدے پہنچانا چاہتی تھی, وہ فائدے دھڑام سے نیچے آنا شروع اور سائیڈ ایفیکٹ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے.
سب سے بڑا سائڈ افیکٹ صرف ایک لفظ میں بیان کروں گا, اس کے بعد میں بھائی کو موقع دوں گا جو کباب میں ہڈی بنے تھے, دینا تو نہیں چاہیے. سب سے بڑا سائڈ افیکٹ کیا ہے؟ دیکھو, تجارت معاملات میں آتی ہے, سمجھ میں آئی بات؟ نکاح بھی کس میں ہے؟ معاملات میں. نکاح کو ہم عبادت کیوں کہتے ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا. تجارت معاملات ہے, نکاح بھی کیا ہے؟ معاملات. اب کتنے لوگوں کو تاجر بننا چاہیے, کتنوں کو نہیں بننا چاہیے, یہ فیصلہ کون کرے گا؟ نیچر. یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ بولو نا, نیچر کرتی ہے, کیونکہ اس میں فائدہ ہے نا. ہر شخص کوشش کرتا ہے لیکن ہر آدمی کا منجن بکتا نہیں ہے. 2 دودھ کی پہلے سے دکانیں ہیں, آپ کھولو گے, نیچر خود ہی نہیں چلنے دے گی کیونکہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے. آپ پھر دودھ کے بجائے کچھ اور, آپ دسمبر میں برف بیچنا شروع کر دو, خود ہی ٹھپ ہو جاؤ گے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے برف کی دسمبر میں. کیا خیال ہے؟ گرمیوں میں کوئلے بیچو گے تو آپ کا بزنس نہیں چلے گا. جب نہیں چلے گا آپ بولو گے مجھ پہ فلاں ملک سے کسی نے جادو کیا ہے. تو یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو جب بھی یاد رکھو, جو معاملات ہوتے ہیں نا, معاملات, اس میں کتنے لوگوں کو تاجر بننا ہے, کتنوں کو ملازم بننا ہے, کتنوں کو باس بننا ہے, کتنوں کو ڈاکٹر بننا ہے, کتنوں کو مریض بننا ہے, یہ فیصلہ نیچر خود کرتی ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بیس پہ. جو نیچر کا ایک اصول ہے, جو اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے, سپلائی اینڈ, یار بول لو خدا کے لیے, میں کوئی ٹی وی میں نہیں آ رہا. سپلائی اور ڈیمانڈ کی بیس پہ یہ بیلنس خود بخود رہتا ہے. ہاں, یہ بیلنس اس وقت بگڑتا ہے جب مصنوعی طریقے سے یا تو سپلائی ختم کر دی جائے یا ڈیمانڈ میں کمی کی جائے مصنوعی طریقے سے, پھر بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا سوسائٹی کا. مثال کے طور پر آم کا آج کل بزنس ہے, دے دنا دن آم کے جو تاجر ہے کروڑپتی بن رہے ہیں. کیوں بن رہے ہیں؟ اللہ نے آم کی محبت ہر مسلمان کے دل میں رکھی ہے. یہ جو آج میرے ہاتھ پہ پلستر دیکھ رہے ہیں, یہ آم کی محبت میں قربانی دی ہے. تبلیغ والے کل آم کی پیٹی لے کر آئے, اتنے میٹھے آم میں کھائے جا رہا ہوں, بہت تیز چھری سے میں نے ایک چھلکا یوں اتارا تو کڑک کر کے یہاں لگا. تو یہ قربانی آپ کے سامنے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آم, اب کوئی شخص بے وقوف بنائے آم میں ایکچولی شوگر ہوتی ہے اور آم نہیں کھانا. بھائی زیادہ تو نہیں کھانا چاہیے شوگر والی کوئی بھی چیز, لیکن شوگر کے جو مریض نہیں ہیں ان کو بھی منع کیا جائے, اور اس سے بیڑا کس کا غرق ہو جائے گا؟ عام کے تاجروں کا. جو نیچرل سوسائٹی میں عام کی ایک طلب ہے, وہ ڈیمانڈ نیچرلی ختم نہیں ہو رہی, پروپیگنڈے سے ختم ہو رہی ہے. عام کے درختوں کی ویلیو بھی گرے گی, عام کے بزنس میں فائدہ نہیں رہے گا, کروڑوں اربوں روپے کی مالیت کا لوگوں کو نقصان. لیکن اس کو نیچر پہ چھوڑ دیتے, جس چیز کی طلب زیادہ ہے خود بخود اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی, ویلیو بھی اس کی بڑھے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب سمجھو بات. آپ کہو گے کافی دیر سے یہی کہہ رہے ہو لیکن سمجھا نہیں رہے. تو تجارت میں لوگوں کو نفع نظر آتا ہے جب تک مصنوعی پروپیگنڈا کر کے تجارت سے روک نہ دیں. کسی علاقے میں بزرگ پیدا ہو گئے, انہوں نے کہا تجارت تو بہت بری چیز ہے, ملازمت کرو, اس میں جب تم کسی باس کے سامنے ملازمت کر کے رہو گے تو اس سے تمہارے اندر تواضع پیدا ہوگی, تواضع سے یہ ہوگا, تواضع سے یہ ہوگا, وغیرہ وغیرہ, لگی بندی تنخواہ ملے گی, ہوتے 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 مصنوعی طریقے سے پروپیگنڈا کر کے تجارت کی ویلیو ختم کی. نتیجہ اینڈ میں ہوگا آپ کا ملک اکنامکلی دھڑام سے نیچے آنا شروع ہو جائے گا. حکومت سر جوڑ کے بیٹھے گی, نئے نئے پیکج نکالے گی, بھائی تجارت کرو, ہم تمہیں اتنا قرضہ دیں گے, تاجروں کو بزنس تو کرو. لیکن تاجروں نے کسی مولوی کا بیان سنا ہوا ہے, نہیں نہیں نہیں, تجارت کرنے والا جہنم میں جائے گا. اب جو تجارت کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے یہ نیچرلی نہیں ہے, یہ پروپیگنڈے کی بیس پہ ہے, اور نیچر پروپیگنڈے سے متاثر بولو نہیں ہوتی. مثال کے طور پر یہ جملہ یاد رہے گا, نیچر پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتی. اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھو, ایک غریب آدمی نے گھر بنایا نشیبی جگہ پہ جہاں برساتی پانی آ کے کھڑا ہوتا ہے, جہاں برساتی پانی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کسی مذہبی آدمی نے کہا جو اس جگہ پہ گھر بنائے گا وہ جنت میں جائے گا, اللہ بڑا غفور رحیم ہے, تیرے جیسے غریب کے ساتھ اللہ برا معاملہ نہیں کرے گا. بارش میں اللہ تیرے گھر کو تباہ نہیں کرے گا کیونکہ تو غریب ہے, تو تہجد پڑھتا ہے, تو حج کر کے آیا ہے, تو بہت نیک آدمی ہے, تیرا گھر تباہ نہیں ہوگا. بارش کو یہ تقریر سمجھ میں آئے گی؟ بارش جب برسے گی تو نشیبی جگہ پہ جائے گی, پانی کا کام ہے ہمیشہ اوپر سے نیچے جانا. بارش برسے گی اپنے حساب سے, وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ اس غریب کا گھر تباہ ہو رہا ہے یا امیر کا گھر تباہ ہو رہا ہے. بارش کی صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قدرت کا ایک نظام ہے, جتنا پانی برسنا ہے برس کے رہے گا. میں اور آپ پہلے سے انتظام کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پانی جمع ہوگا, یہاں نہیں, ادھر جاؤ, ادھر رہے, ادھر گٹر کا ڈھکن کھلا ہوگا. نیچرل ہے, کراچی میں سب چیزیں کیا ہیں؟ نیچرل ہیں. تو ہم خود اپنی کیئر کرتے ہیں. اب سمجھو بات کو, جیسے تجارت کی محبت جب
मसनूई तरीके से ख़त्म कर दो तो बेड़ा गर्क पूरे मुल्क का होगा। इसी तरह याद रखो, निकाह भी एक मामला है, मर्द और औरत का मिलाप ये नेचुरली है और हमेशा से हर कौम में शादी ब्याह का रिवाज रहा है ताकि आगे नस्ल बढ़े। अब नेचर को पता है कि मर्द में तलब एक से ज्यादा औरतों की है, कम की नहीं है। ये नेचर को मालूम है, चाहे मुझे और आपको मालूम हो या ना हो, नेचर को मालूम है। नेचर ने औरतें उसी हिसाब से पैदा की हैं जिस हिसाब से मर्द हैं। अगरचे ग्रोथ रेशो बराबर है, लेकिन नेचर को पता है मौत का रेशो मर्दों में ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। नेचर को यह बात मालूम है कि लड़का लड़की जब पैदा होते हैं तो लड़कों का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर होता है लड़कियों से, यानी बचपन में डेथ रेशो लड़कों में लड़कियों की निस्बत ज्यादा है। ग्रोथ रेशो बराबर होगा लेकिन मरेंगे कौन बचपन में? लड़के। तो जिन लड़कियों के लिए लड़के निकाह करने के काबिल थे उनका सोसाइटी में रेशो थोड़ा सा क्या हो गया, तवज्जो है कि नहीं है, थोड़ा सा रेशो क्या हो गया, कम। फिर बालिग होने के बाद मेहनत मजदूरी के काम, मैदान जंग में लड़ना, कोयले की कानगिरी, 100 मजदूर दब के हलाक, ये सारे हादसाती जो वाकयात होंगे, आपस के झगड़े, बंदा खवातीन एक दूसरे को कत्ल के केसेस ना होने के बराबर होते हैं। मर्दों में तो दुश्मनियां ही कत्ल की होती हैं, टारगेट किलिंग से बंदा मार दिया, क्योंकि मर्द मुजाहमत करता है डाकू के सामने, औरतें नहीं करती हैं। तो हादसाती जो अमवात हैं उनमें मर्दों में मौत का रेशो औरतों से ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। तो निकाह के काबिल जो मर्द थे औरतों के मुकाबले में पैदा हुए थे उनकी तादाद देखो, मैं भी इंसान हूं, मैं जो इतना खोपड़ी तुम पे सर करूं, मेरी शादियां हो चुकी हैं, मुझे इस तकरीर से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे कबाब में हड्डी बनाना छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूं मैं। अच्छा, तो वो जो तादाद थी और क्या हो गई, बोलो, कम हो गई और कम हो गई। अब क्या होगा, इनमें बेवा भी होंगी बहुत सारी, जवानी में बेवा हुई। बाइकों पे कितने, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल चले जाओ तुम, बाइकों पे आने वाले मर्द देख लो खाली। मैं तो ऐसे भी केसेस जानता हूं, बाइक पे दूल्हा शादी हॉल जा रहा है तैयार होके, W11 ने कुचल दिया उसको, मजदा ने कुचल दिया उसको। ये सारे हादसात आदमियों के साथ हैं। तीसरी बात, जो मर्द बाकी बचे हैं, बेरोजगार होना औरत के लिए कोई ऐब नहीं है, क्योंकि उसने खाना है, खिलाना नहीं है। खिलाना किसकी जिम्मेदारी है? मर्द की। तो बेरोजगारी मर्द में ऐब है। कितने मर्द बेरोजगार हैं या नहीं है? वो निकाह के काबिल हैं? है भाई? नहीं है वो निकाह के काबिल, तो और कम हो जाते हैं। फिर बहुत से मर्द बाहर चले जाते हैं, वो अंग्रेजों से शादियां कर रहे हैं। आप यहां की किसी लड़की को भेज सकते हो वहां किसी जैपनीज से चिंग पोंग से शादी करने के लिए? वो कहे अब्बा क्या किया मेरे साथ? मैंने कहा यार वो वहां मैं गोरों को मैंने देखा काली औरतों से शादी कर रहे हैं, बिल्कुल स्याह फाम औरत की शादी हो रही है बिल्कुल व्हाइट कलर के गोरे के साथ, और बिल्कुल स्याह कलर के अंग्रेज की शादी हो रही है बिल्कुल व्हाइट कलर की गोरी के साथ। मैंने कनाडा में पूछा, मैंने कहा यार ये कैसे? उन्होंने कहा बच्चे दूध पत्ती पैदा होते हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़ा यूनिक ये मामला है। उन्होंने कहा बस यूनिक इसलिए कि बच्चे क्या पैदा होते हैं। मैंने उनसे पूछा बच्चे बाप पे जाते हैं या माँ पे? उन्होंने कहा दूध पत्ती बच्चे पैदा होते हैं। खैर ये तो बीच में एक ऐसी बात आ गई आपकी जनरल नॉलेज के लिए। खैर, तो वो जो बाहर चले जाते हैं, यहाँ निकाह कौन करेगा उन औरतों से? अच्छा, ये बातें लोगों को अभी मेरी ऊट पटांग लग रही हैं। अपने घर में भुगतते हैं, आते हैं फिर हमारे पास, मेरी बेटी की उम्र 35 साल हो गई, कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं है। ढंग का क्यों बोल रहे हैं? रिश्ते हैं 8वीं पास, मैट्रिक पास। लड़की के जोड़ के रिश्ते या तो बाहर चले गए हैं या वो एक्सीडेंटल मौत में मर गए हैं। तो जिनको मिल गए उन्होंने तो निपटा दिया, जिनको नहीं मिले तो डॉक्टर लड़की को 8वीं का भगोड़ा, और PhD लड़की को 7वीं पास, और PhD को अगर PhD मिल भी रहा है तो वो पैसे खिला के वाला PhD मिल रहा है। तो कहाँ चलेगी मेरे भाई? और जब मर्द घर का सरबरा होता है तो सरबरा आपसे मर्तबे में नीचे होता है या ऊपर होता है? ऊपर। शरीयत का भी हुक्म है लड़की की शादी उसके जोड़ में हो, या तो उससे ऊंचा या उसके लेवल का, उससे नीचे नहीं हो सकती। नाजायज है, इस्लाम ने मना किया इससे। उसको सरबरा कैसे मानेगी अपना? अब इस्लाम के उसूल के मुताबिक डॉक्टर लड़की की शादी 8वीं पास से हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन उलमा ये मसला नहीं बताते। उलमा कहते हैं हो सकती है, उनको पता है ये नहीं की तो 8वीं पास भी नहीं मिलेगा। बल्कि लोगों को तरगीब देते हैं एक्चुअली सिर्फ दीन देखो, एक्चुअली लड़का नशा ना कर। तो ना ना ना, शरीयत में ऐसा नहीं है। कुफू इस्लाम का हुक्म है। फुकाहा ने पूरी किताबुल कफा पे 4 इमामों ने किताबें लिखी हैं।
लड़का नसब में भी लड़की के लेवल का हो, हसब में भी उसके लेवल का हो. अगर लड़की किसी ब्रिगेडियर की या किसी ऑफिसर की बेटी है तो वो किसी चपड़ासी की बेटी से शादी नहीं कर सकती, बेटे से शादी नहीं कर सकता. ये नहीं कि चपड़ासी बुरा है, हो सकता है वो चपड़ासी जन्नतुल फिरदौस में ये ब्रिगेडियर लटका हुआ हो, लेकिन दुनिया का एक उसूल है कि इंसान मेंटेलिटी जब तक उससे नहीं मिलती तो मियां बीवी का रिश्ता चल नहीं सकता. ये तो एक ऐसा उसूल है कि कुरान और सुन्नत ना भी हो तो अकल कहती है कि भाई ये होना चाहिए. तभी तो लोग रिश्ते में देख रहे होते हैं हमारे जोड़ का भी है या नहीं है. एक साहब मुझे कहने लगे नहीं हम तो सिर्फ दीन देखते हैं. मैंने कहा ठीक है, तू 18वें ग्रेड का ऑफिसर बन जा और तेरे तो टमाटर वाले को अपनी बेटी दे दे, इसलिए कि नमाज पढ़ता था. नहीं देगा वो कभी भी. वो कहेगा भाई मेरी बेटी के जोड़ का नहीं है, वो नहीं, लेवल नहीं मिलेगा. तो ये एक उसूल है. तभी डिफेंस वाले डिफेंस में शादी करते हैं, औरंगी टाउन वाले औरंगी टाउन में करते हैं, नाजमाबाद वाले नाजमाबाद या उस लेवल के लोगों में करते हैं. ये नहीं होता कि जनाब जे गंदे नाले से झुग्गी पे बंदा उठे और एकदम बादशाह सलामत की बेटी को वो पैगाम भेज दे, वहां से चमाट पड़ेगा टाइट किस्म का कि जी मैं रॉयल फैमिली की किसी लड़की से शादी करूंगा. तो ये गलत हो जाएगा. तो अब समझो बात को कि जो कुफु लड़के हैं उनकी तादाद उन लड़कियों के मुकाबले में और कम हो जाती, और प्रैक्टिकली नजर भी आ रहा है, भुगत रहे होते हैं. ऐसी सूरत में खुदा की कसम कोई बोलता है ना कि सिर्फ एक शादी करो और ये तकरीर सुनी भी हो तो वो वाजिबुल चमाट है या नहीं है. इसका मतलब बाकी सारी लड़कियों के बम से उड़ा दो. अंग्रेज ने इसका हल तलाश किया. जब यूरोप में 2-3 शादियों पे पाबंदी लगी तो उन्होंने, वो बहुत एहतजाज हुए, वहां औरतों ने एहतजाज किया हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है, तो उन्होंने पहली शादी को भी खत्म कर दिया. ये उन्होंने हल तलाश किया कि शादी ब्याह के चक्कर में, ताकि जो मैरिड लड़की है वो अनमैरिड लड़की पे धौंस ना जमाए. मेरे पास किताब में रेफरेंसेस हैं अंग्रेजों के कि इनके कल्चर में जब ये शादियां वादियां खत्म हुई हैं ना तो ये लड़कियां जो मैरिड थी वो अनमैरिड को बहुत सताती थी, बड़े फख्र करती थी क्योंकि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा लड़कियां अनमैरिड. तो उन्होंने तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सेटअप ला के पूरा प्रोग्राम ही क्या कर दिया, उड़ गया, और नस्ल अब गिरना शुरू हो गई और जापान में चपली कबाब के होटल खुलना शुरू हो गए. उनका तो ये हल था. ये हल नहीं है, ये तो नस्लों को ख़त्म कर दिया आप. इस्लाम में पहले से हल मौजूद है. भाई 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करो. अल्लाह ने उन औरतों को तुम्हारे लिए पैदा किया और तुम में तलब भी ज्यादा औरतों की रखी है तो ज्यादा करो. हाँ, जिसका अदल का प्रोग्राम ही नहीं है, जिसका इरादा ही एक दूसरी को लटका के छोड़ देगा, वो नहीं करो भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग करने वाले हैं, फिर उनके लिए छोड़ दो. इनसे वही करेगा जो इनके हुकूक अदा करेगा. अब जो हुकूक अदा कर सकता है वो भी नहीं कर रहा, जो नहीं कर सकता है वो भी नहीं कर रहा, बल्कि जो नहीं कर सकता है वो कर रहा है, क्योंकि उसने तो हुकूक ही अदा नहीं करने, उसने तो करके छोड़ देनी है. समझदार लोग नहीं कर रहे, उनको समझ में ही नहीं आ रहा. ये वो क्या करते हैं, बेगम के आंसू देखते हैं, ससुराल की धमकियां देखते हैं तो रुक जाते हैं. भाईजान, हमारा ससुराल अगर हमें जुम्मे की नमाज पढ़ने से रोकेगा, रुक जाओगे? आपकी बेगम बोले ना तहज्जुद की सुन्नत जिंदा कर लिए, आप बोलो नहीं किए, लेकिन अगर मेरा इरादा हुआ ना तहज्जुद पढ़ो, मेरा साला मुझे रोक नहीं सकेगा, मेरा बाप भी पढ़ के दिखाएगा. सही है ना? असल मिसाल ये होनी चाहिए. वो कहेगी कि बाकी 5 नमाजें पढ़ ली हैं, नहीं पढ़ता, लेकिन बेगम जिस दिन पढ़ने का मूड हुआ तुम्हारे अब्बा रोक के तो दिखाएं, तुम भी रोक के दिखाओ. हाँ, मैं खुद ही नहीं पढ़ रहा, मेरे में हिम्मत नहीं है या सुस्ती है, तो कोई दूसरी शादी नहीं कर रहा, उसको पता है बड़े बखेड़े होते हैं, ना करे भाई, वो जाने उसमें कितनी इस्तात है, वो खुद जाने. लेकिन ये बातें मेरे सामने दलाइल वलाइल छोड़ दो कि मेरी बेगम रो रही थी, मेरे ससुर यूं थे, मेरे फलाने यूं थे, मेरे यूं हो गया, मैं उसके आंसू नहीं देख सकता. तो इन औरतों के आंसू देखो जो बेचारी, मैं जब ये रिश्ते तलाश करता था ना, अब तो मैं जाता नहीं हूँ, मैंने ऐसे ऐसे घरों में गया हूँ, वल्लाह दिमाग सर दिल चाहता था दीवारों से फाड़ूं कि ये उलमा को हो क्या गया, ये देख क्यों नहीं रही है सब कुछ. एक बाप मुझे अपने घर लेकर गया, इसी महल्ले का, मैं लोकेशन नहीं बताऊंगा, किसी का राज फाश ना हो, 200 गज का घर उनका, खाती पीती फैमिली. बाप बूढ़ा हो गया, भाई तो बाहर मुल्क चले गए, एक जवान बेटी है जो तलाक याफ्ता होकर घर आई हुई है, कबाड़ की तरह पूरा जहेज एक कमरे में जमा किया हुआ है, कबाड़ की तरह 10 साल से लेकर डाला हुआ है, शादी नहीं हो रही इसकी. उस बाप को यह खतरा नहीं है कि वो करे मैं मरने वाला हूं, मेरी जवान बेटी का होगा क्या? कोई हल है किसी आलिम मुफ्ती बुजुर्ग, या ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतों के पास इस जैसी औरत का? आप कह सकते एक शादी वाले करें, नहीं कर रहे ना, कर रहे होते तो ये हालात ना होते. तो ऐसे मौके पे जो ये हालात देख रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो दूसरी कर ले उससे. देखो 4 आदमी हैं डाइवर डूबने वालों को बचाने के लिए, और डूबने वाले भी कितने हैं? इधर तवज्जो करो, 4.
ہر کی ذمہ داری ایک ایک کو بچائے. لیکن اگر یہ والا نہیں بچا رہا تو آپ پہ 2 کی ذمہ داری آ جائے گی نہیں آ جائے گی. اور اگر تینوں نالائق ہیں, کم بخت, ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, تو آپ یہ سوچ کے نہیں کہو گے کہ چونکہ تینوں نہیں کر رہے لہذا میں صرف ایک کو بچاؤں گا. آپ ان چاروں کو بچاؤ گے, آپ چاروں کو بچاؤ گے. یار یہ تو نالائق ہیں, ان کو گالیاں بعد میں دے دوں گا, لیکن انسانوں کو میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. مرد اگر پہلی دوسری تیسری نہیں کر رہے, عورتوں کو ہم تڑپتا نہیں دیکھ سکتے, ہم کریں گے. تم اپنا مجھے پہ لوگ آتے ہیں میں ایکچولی میں یوں ہو جاؤں, میں کیسے کروں گا, میں کیسی بیوہ کو گھر لے کے دوں گا. میں نے کہا اپنا کھاتا ہے سسرال سے کر رہے, اپنا کھاتا ہوں پھر کیا ہے. کہہ رہے میری بیوی دھمکی دے رہی ہے چلی جائے گی. میں نے کہا یار وہ تجھے چھوڑنے پر ڈر نہیں رہی کسی سے, اپنا گھر تباہ کر رہی ہے, بچوں کو باپ سے محروم کر رہی ہے, اس میں اتنا کانفیڈینس ہے غلط بات پہ, اور تو 3 عورتوں کا گھر بسا رہا ہے, تجھ میں کانفیڈینس نہیں ہے, نکل یہاں سے. اور چائے بھی کینسل کروا دیتا ہوں, چائے گرم کروائیے, کینسل, اس کو نہیں پلائیں گے ہم چائے. چائے خاندانی آدمی کو پلائے گا, ہم غیر خاندانیوں کو چائے بھی نہیں پلائیں گے. اس کو گولا گنڈا کھلاؤ, نکالو یہاں سے. تو اس لیے آدمی بنو, آدمی پجامہ بننے کی کوشش مت کرو. ہاں پجامے کون ہوتے ہیں, دوسری کر کے پہلی کو لٹکا دیتے ہیں, یہ پجامے ہیں. یا دوسری کی پہلی کے دباؤ میں آ کے دوسری کو چھوڑ دیا, یہ بھی کیسز آتے ہیں میرے پاس. 2 کر لی, اب کانپتا ہوا آ رہا ہے. مجھے پھر غصہ آتا ہے, تو جب ہیجڑا ہے, آدمی نہیں ہے, تو کی کیوں ہے تو نے. یہی میں نے نکاح پڑھائے ہیں لوگوں کے. ایک آدمی آیا جی 10 سال سے ریلیشن میں کسی خاتون کے, دوسری بیوی بنانے کے چکر میں 10 سال سے الو بنایا گا اس کو. وہ لے آئی میرے پاس, نکاح پڑھوا مفتی صاحب سے. میں نے کہا چل بھائی, پسینے چھوٹنا شروع, بار بار وضو کر رہا ہے, ادھر ہی کا واقعہ ہے. میں نے اس خاتون سے کہا مت کرو, یہ تمہیں لٹکا دے گا, یہ ہیجڑا ہے, یہ آدمی نہیں. آپ کو غلط کہہ رہی, نہیں 10 سال سے ریلیشن. میں نے کہا توبہ کرو اس ریلیشن سے, انسان کے بچے سے شادی کرو. وہ بھی بیچاری طلاق یافتہ تھی. میں نے کہا یہ ابھی اتنا نہیں تڑپا رہا جتنا بعد میں تھا, کیونکہ یہ نکاح پڑھتے ہوئے اتنا گھبرا رہا ہے. کل میں نے کہا اس کی پہلی وائف کو پتا چلے گا, سالے آ جائیں گے ڈنڈے لے کے, اس کا سر پھاڑیں گے, یہ تمہیں کھڑے کھڑے طلاقیں دے گا, بتا رہا ہوں میں. تم روتی بھی آؤ گی, جان چھڑاؤ. وہ بھی پاگل. تو وہ نہیں جی مجھے پڑھانا ہے. پھر میں پڑھانے لگوں تو اس کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جائیں. میں نے کہا تجھ سے نہیں ہوگا کالیا, یہ تیرا کام نہیں ہے, تیرا کام. میں نے نہیں پڑھایا, میں نے کہا میں نہیں پڑھا رہا. جب تو دوسری شادی پہلے سمجھو یہ کیوں ہے, یہ میرے اور آپ کے عیاشی کے لیے نہیں ہے, یہ عورت کو سہارا دینے کے لیے. اس میں عیاشی کم ہے, ذمہ داریاں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں. زیادہ نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں. اس میں جھگڑے بھی ہیں سوکنوں کے, کوئی بات نہیں. ہمارے مذہب نے جب ترغیب دی تو ہم جب پوری جون جولائی میں گرمیوں کے 1 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں. اللہ کی راہ میں اگر لڑنے کا حکم دیا جائے, اسلحہ اٹھا کے لڑو اللہ کی راہ میں, لڑتا ہے مسلمان کے نہیں لڑتا, حالانکہ جان بھی جاتی ہے, قید ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. بھائی یہ کر سکتے ہیں تو شادیاں کیوں نہیں کر سکتے؟ کوئی بات نہیں, لڑیں گے بیٹھ کے, کوئی بات نہیں. 4 شادیاں ہوتی ہیں, 2 شادیاں ہوتی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, انجوائے کرو ان لڑائی کو. اس گھر میں بھی عزت نہیں ہے, اس گھر میں بھی عزت نہیں ہے, کوئی بات نہیں. باہر بہت عزت ہوگی, جب لوگوں کو پتا چلے 2 عزت دیں گے, گھر میں جا کے دوبارہ ذلیل ہو کے واپس آ جاؤ, پھر باہر عزت, پھر یہی چلتا رہے گا ساری زندگی. ٹھیک ہے, انجوائے کرو اس کو. تو اس لیے ہم نے اللہ رسول کے حکم کو فالو کرنا ہے. ہم نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں, اور یہ تو میں صرف ایک پہلو دکھا رہا ہوں, لڑائیوں کا, بے عزتیوں کا, اور جو سکون تباہ ہوتا ہے اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. دنیا میں خدا کی قسم بیوی سے زیادہ شوہر سے محبت کوئی بھی نہیں کرتا. آپ کو محبت کرنے والی بیوی ملے گی. وہ جو آپ سے لڑ رہی ہے نا, وہ محبت میں ہی لڑ رہی ہے, صحیح ہے نا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کے ساتھ سفر میں تھیں. ہمارے نبی حضرت سودا کی ڈولی میں جا کے بیٹھ گئے. امی عائشہ کہتی ہیں میں نے اپنا پاؤں باہر نکالا کہ بچھو کاٹ لے مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ ادھر کیوں بیٹھے ہیں. تو یہ محبت بھی کب ملتی ہے حضرت. بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. تو یہ جو اسلام نے 2-3 شادیوں کا کہا ہے, یہ میرے اور آپ کی عیاشی کے لیے نہیں, یہ کس کے فائدے کے لیے؟ عورت کے فائدے کے لیے. مرد اگر نہیں کریں گے تو عورت کا بیڑا غرق ہوگا. اس لیے کرو, بیوہ عورتوں سے بھی, طلاق یافتہ سے بھی, گھر الگ الگ لے کے دو ان کو. ہمت کرو, توکل کرو. ذلت ہے تو ذلت میں عیاشی کرو, عزت ہے تو عزت. ہم اللہ کے لیے, اور اس میں جب اللہ کے مرضی پہ کوئی کام کرتا ہے تو سکون ہوتا ہے, اس کو ضمیر مطمئن ہوتا ہے. اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا. اب حضرت جی, حضرت مائک لے لیں. السلام علیکم. دیکھیں جی, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب قرآن پاک میں اتنے پیار کے ساتھ یہ احکامات آئے ہیں کہ تم 2 کرو, 3 کرو, 4 کرو, انصاف نہ کر سکو تو 1 کرو, تو یہ تو مریضوں کے لیے ہے نا, جی, انصاف نہ کر سکیں مریضوں کے لیے. اب معذرت کے ساتھ, ادب کے ساتھ, مفتیان اکرام کو کچھ فتویٰ تیار کرنا چاہیے کہ جو لوگ اتنے واضح حکم کے باوجود 4 شادیوں کی یا کثرت ازواج کی مخالفت کر رہے ہیں,
ان کے لیے کچھ فتویٰ ہونا چاہیے. فتوے ہی تو بہت ہیں, بلکہ جو کر رہے ہیں ان کے لیے فتوے ہیں آج کل مارکیٹ میں. باقی دیکھو جو 2 شادیاں کر کے پہلی کو یا دوسری کو لٹکا دیا, اس میں اس بندے کا قصور ہوتا ہے, کیونکہ سمجھدار لوگ نہیں کر رہے. پڑھے لکھے لوگ کریں نا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے جس CA کیا ہوا ہے وہ کرے, ڈاکٹر کریں, بینکوں کے ڈائریکٹر کریں, PhD اسکالر کریں, یونیورسٹیوں کے پروفیسر کریں. کر کون رہا ہے؟ جو مسجد سے چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا وہ کر رہا ہوتا ہے. عامل لوگ کر رہے ہیں, جن چڑیل بھوت بھگانے والے, وہ لڑکیوں کو پٹاتے ہیں اور شادیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ لوگ کریں گے نالائق نااہل لوگ, تو پھر تو یہی حالات ہوں گے. وہ بھائی مفتی صاحب, بھائی کو کافی دیر سے میں نے پاز کا بٹن دبایا ہوا ہے. اچھا مفتی صاحب, بیویاں یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر خرچہ باندھو مہینے کا تو وہ بہتر ہے, شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, خرچہ باندھ کے بھکاریوں کی طرح ملتا ہے, بیوی کو عزت کے ساتھ کھلاتا ہے انسان. خرچہ تو زکوٰۃ صدقے میں باندھا جاتا ہے. آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیٹی کا کوئی بھیک میں صدقہ خرچہ باندھ دے؟ آپ چاہو گے میرا داماد ہو جو میری بیٹی کو بیوی بنا کے کھلائے. البتہ یہ یاد رکھو, دوسری شادی سے پہلی بیوی کو تکلیف ہونا نیچرل ہے, اس لیے یہ دلائل بیوی کو مت سنایا کرو جا کے, جو میرے والے دلائل ہیں. بیوی کو تکلیف ہوگی تو اس کی تکلیف پہ صبر کرنا ہے بس, چنگیز خان نہیں بننا ہے. اوے تو کافر ہو گئی ہے, تو اسلام سے خارج ہو گئی ہے, میں نے تو سنت کی بات کی ہے اور تو نے رونا گلاس توڑنا شروع کر دیے, دائرہ اسلام سے تو کیا ہے خارج, اور واجب القتل, تیرے بھائی جو تجھے سپورٹ کر رہے ہیں وہ سب دائرہ اسلام سے. یہ فتوے نہیں چلیں گے, یہ نہیں ہوتا. اس کو تکلیف ہونا, بکرے کو حکم دیا ہمیں کہا جا رہا ہے قربانی کے بکرے کو کاٹو, بکرے کو نہیں کہا جا رہا آ کے لیٹ جائے کرے ہمارے سامنے. تو جب آپ دوسری شادی کرتے ہیں پہلی بیوی کو تکلیف تھوڑی نہیں بہت سے بھی زیادہ ہوتی ہے, یہ نیچرل ہے. تو اس کو صبر تحمل سے قابو پائیں گے تو ہو جائے گا, 6-7 مہینے میں حالات نارمل ہو جائیں گے. جذباتی پن دکھانے کی کوشش کی تو اور زیادہ بگڑ جائیں گے. تو جذباتی سے نہیں چلتا یہ کام, دلائل سے نہیں چلتا. آپ نے اس کو اور محبت دینی ہے, پہلی والی کو اتنی محبت دینی ہے وہ کہے کہ دوسری کے بعد یہ مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہو گیا ہے. یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. جی حضرت, اب آپ پوچھیں. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. پھر ہم ملتے ہیں اس سوال جواب کے سیشن کے بعد ملاقات کرتے ہیں. اور بھائی سوال پوچھ لو جلدی سے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی, اس نے پھر اپنی مرحومہ بیوی کی بہن سے شادی کر لی. اچھا. تو دنیا میں تو الاؤ یہ نہیں ہے کہ 2 سسٹر کے ساتھ بے وقت شادی کر لے, تو پھر کیا جنت میں ان کی دونوں سسٹر ان کے ساتھ رہے گی؟ دیکھو دنیا میں 2 بہنوں سے اکٹھی شادی حرام ہے. ایک کے مرنے کے بعد اس کی بہن سے شادی کر سکتے ہیں, یا طلاق کے بعد جب عدت پوری ہو جائے تو بھی کر سکتے ہیں. باقی جنت میں دونوں بہنیں بیوی بن سکتی ہیں. وجہ اس کی ہے کہ جو دنیا میں 2 بہنوں سے نکاح حرام ہے, اس کی وجہ نبی نے بتائی, لِأَنَّكُمْ تَقْطَعُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ. 2 بہنوں کی محبت سوکن کی نفرت میں بدل جائے گی. تو اسلام نہیں چاہتا کہ بہنوں کی محبت سوکنوں کی نفرت میں چینج ہو, لیکن آخرت میں سوکنوں میں نفرت نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو 2 بہنوں سے روک دیا کہ بہن سے نہیں ہوگی شادی, کیونکہ وہ بہنیں ہیں, وہ سوکن بن جائیں گی. تو سوکن میں تو سوکن تو ایسے جیسے اسرائیل اور ایران چل رہا ہے آج کل. تو اللہ نہیں چاہتے کہ بہنوں میں یہ معاملات خراب ہو. بہت ساری عورتیں, ان سے کرو جا کے شادی. دیکھو اللہ نے کہتے ہیں بیلنس احکام ہمیں دیے ہیں. مفتی صاحب میں خود جو ہے السلام علیکم مفتی صاحب میں خود دوسری شادی کر رہا ہوں. یہاں تک کہ میرے دوست جو ہے اس کی والدہ نے میرے لیے 2-3 رشتے بھی ڈھونڈے ہیں ماشاءاللہ, اور میرے سالے بھی کہہ رہے کر لو, کوئی منع نہیں ہے, لیکن دونوں کے ایک جیسے حقوق رکھنا. بالکل صحیح ہے. اور انشاءاللہ, لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں پہلی والی بیوی سے اجازت لینا یہ ضروری ہے. نہیں کیا یہ ضروری ہے؟ نہیں ضروری نہیں ہے, لیکن اتنے اچھے سالے آپ کو مارکیٹ میں ملے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کرو, لیکن دونوں کے حقوق پورے کرنا. یہ بہت اچھے سالے ہیں, ان کو عجائب گھر میں تو رکھوائیں سب سے پہلے. بہت نیک سالے مل گئے جو کہہ رہے ہیں کہ کر لو لیکن حقوق. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سالے کو چاہیے بہنوں ہی جب دوسری شادی کر رہا ہو اور بہنوں ہی آ کے سالے سے پوچھے میں کر لوں, تو کہے بھائی کرنا نہ کرنا تیرا کام ہے, ہم ترغیب نہیں دیں گے, ہم نے اپنی بہن کے حقوق دیکھنے ہیں. اس کے حقوق میں کوتاہی ہوئی تیری گردن توڑ دیں گے ہم. اس کو اور پکا کرو, کیونکہ وہ جا کے نا شادی کر کے دوسری کی چرنوں میں بیٹھ جائے گا. ورنہ اللہ کے خوف سے آج کل حقوق پورے نہیں ہوتے, سالوں اور سسر کے خوف سے ہوتے ہیں. تو اس کو دھمکی لگا دو کہ اس کے حقوق ضائع نہیں ہونے چاہیے, اس کے حقوق میں گڑبڑ ہوئی تو ہم نہیں چھوڑیں گے تمہیں. بہت اچھا سالہ ہے, ایسا سالہ اگلے جمعے بیان میں لے کر آئیں. السلام علیکم. جی مجھ سے میں نے مسئلہ سنا تھا کہ باجرہ نہیں دینا چاہیے نا کبوتروں کو. تو ہمارے گھر میں کافی سالوں سے باجرہ دیا جا رہا, پانی بھی نا. تو گھر میں جب بات کہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی بھی نہ دیں کیا. دیکھو اس کا تھوڑا لوگ جانوروں کو کھانا کھلاتے ہیں, یقیناً جانور کو کھانا کھلانا صدقہ ہے. حدیث میں آتا ہے فی کلی کبد ذی رطبۃ اجر,
ہر جاندار پر احسان کا ہمیں ثواب ملتا ہے. یہ جانوروں کے بارے میں حدیث ہے. جو بھی جاندار چیز ہے اس پر احسان کرو گے تو ثواب ملے گا, اس کو تکلیف دو گے تو گناہ ملے گا. مجھے اسی تکلیف سے ایک بات یاد آ گئی. ابھی ہمارے بچوں نے یہ کلپ بنا کے چلانا, لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں. ہمارے گھر میں ایک چوہا آ رہا تھا, گائے ایک باہر کی طرف پالی ہوئی ہے نا ہم نے, تو چوہے کو پکڑنے کے لیے آج کل ایک گوند آ رہی ہے, گوند یوں کر کے لگا دیتے ہیں, چوہا اس پہ آ کے چپک جاتا ہے. اچھا, میں جب صبح اٹھاؤں تو مجھے فوراً آواز آئی کہ اس طرف نہیں جانا, یہاں پر چوہا پکڑا گیا ہے, ایسا نہ ہو کہ میرے پاؤں بھی آ جائیں. ٹھیک ہے جی. فجر سے پہلے کا ٹائم تھا, فجر کی نماز پڑھ کے آیا. دوپہر 12-1 بجے مجھے یاد آیا کہ یار وہ چوہا تھا, پکڑا گیا تھا, اس کا ہوا کیا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ چوہا جوں کا توں 12 بجے تک اسی پہ چمٹا ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. میں نے اپنے بیٹے سے بولا, میں نے کہا بھائی اس کو ٹھکانے لگاؤ, یہ تو ظلم ہے جانور کے ساتھ. 8-10 گھنٹے ہو گئے, ایک جکڑا ہوا ہے, آپ کو کوئی رسی سے باندھ دے, نہ کھانا نہ پینا, اور عجیب عذاب میں آپ ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں باہر پھینک کے آ رہا ہوں, بلی کھا لے گی اس کو. میں یہ اس لیے پورا واقعہ دہرا رہا ہوں کہ آپ کے بچے بھی یہ غلطی کر سکتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے, بلی پہلے بات کھائے گی کیسے, وہ تو بلی بھی چپک جائے گی اس کے ساتھ, وہ بھی اسی عذاب میں. تو تھوڑی میں نے ڈانٹ لگائی اس کو, میں نے کہا تھوڑی سینس سے کام لو. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر میں ایسے ہی پھینک دیتا ہوں. میں نے کہا ایسے ہی پھینکو گے, اس کو مرنے میں 24 گھنٹے لگیں, 48 گھنٹے لگیں, بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مرے گا. یہ غلطیاں عام طور پہ گھروں میں ہو رہی ہیں, اس لیے میں اپنے گھر کا واقعہ, اس کو میں نے طبیعت سے تنبیہ کی اپنے بچے کو. میں نے کہا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ نبی نے فرمایا ایک شخص نے بلی کو باندھ دیا تھا, بھوکا پیاسا مارا ہے اس کو, اور اللہ نے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا. ایک عورت نے بلی کو مارنے کی وجہ سے. آپ کہہ سکتے وہ بلی تھی, یہ چوہا ہے بھائی, بلی بھی ہمارے کام کی نہیں تھی, چوہا بھی نہیں. بات یہ نہیں ہے کہ بلی کو مار رہے ہو یا چوہے کو مار رہے ہو, بات یہ کہ بھوکا پیاسا رکھ کے عذاب کے ساتھ مار رہے ہو, تو یہ مارنا بھی قیامت کے دن آپ کے گلے پڑے گا. ایک جاننے والے صاحب نے کیا کیا, چوہا پکڑا, وہ پھڑکی سی نہیں لگا دیتے, اس میں چوہا آ کے پھنس جاتا ہے اندر, ٹماٹر رکھ دیا, چوہا اندر ہی, اور وہ پھڑکی پڑی ہوئی ہے دھوپ میں, سارا دن دھوپ میں وہ چوہا اسی میں تڑپ تڑپ کے بھاگ رہا ہے. رات کو آ کے انہوں نے اس کو مارا ہے. یار تم صبح ہی مار دیتے, نہیں جی صبح آفس جانا ہے, دیر ہو رہی ہے. وہ سارا دن دھوپ میں, آپ کبھی دھوپ میں اس طرح تڑپو تو بھائی یہ حرام ہے, ناجائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو میں نے پھر کیا کیا, اس چوہے کا سر بڑے سے اینٹ سے ایک دم سے کچل دیا تاکہ مر جائے فوراً, پھر جو ہوتا رہے گا ہوتا رہے. تو بھائی چوہا ہو, بلی ہو, کوئی بھی جانور ہو, ہمیں نقصان دے رہا ہے, ہم اس کو مار سکتے ہیں. مارنے کا طریقہ وہ اختیار کیا جائے گا جس میں تکلیف کم سے کم ہو. کسی کو بھی عذاب دینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں نا, وہاں پہ اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں, حس تو ہوتی ہے جانوروں میں بھی. تو اب یہ سمجھیں کہ جانور کو تکلیف پہنچانا گناہ اور جانور پہ احسان کرنا ثواب. یہ تو شریعت کا ایک اصول ہے. لیکن جہاں انسان اور جانوروں میں ٹکراؤ ہوگا تو ترجیح کس کو دی جائے گی, بولو, انسانوں. اب لوگ کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, کبوتر کھائے گا ثواب ملے گا, لیکن نقصان اس سے انسانوں کو ہو رہا ہے. کبوتر گند بھی کرتے ہیں, بیٹیں کرتے ہیں, اور کبوتر کی بیٹوں میں سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں. جو ہوا اگر اس بیٹوں سے گزر کے آتی ہے, بہت سے لوگوں کو سائنس کا پرابلم ہوتا ہے. میں نے ڈاکٹروں سے یہ بات سنی ہے کہ کبوتر کی بیٹیں آپ کے سانس کے لیے نقصان دہ ہیں. تو جہاں کبوتروں کی بہت زیادہ بھرمار ہوگی وہاں بیٹیں بھی ہوں گی, یا کبوتروں کو پیمپر لگا کے گھماؤ گے آپ. پھر جانور پالنے کے تو ہے, ہمیں پالنے چاہیے, لیکن صفائی ستھرائی کا بھی تو ہے نا. اب مجھے بکری پالنے کا شوق ہے, میں بکری اپنے کچن میں لا کے باندھ دوں کہ مجھے بڑی محبت ہے. گھر والے کہیں گے آپ کو بکری سے محبت نہیں ہے, ہم سے نفرت ہے, کچن گندا کر رہی ہے. بیڈ پہ لے جا کے میں بکری کو بٹھا دوں, بھائی بکری کے لیے الگ سے جگہ بنتی ہے, اس کی صفائی کا انتظام ہوتا ہے. یہ انتظام ہے تو پالو گے, نہیں ہے تو نہیں پالو گے. اب جو لوگ کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں, پانی رکھ رہے ہیں, کبوتر آ کے اتنی بیٹیں کر دیتے ہیں, اس جگہ کی صفائی میں یہ بھگت چکا ہوں. میں پہلے گھر میں رہتا تھا, نیچے میں رہتا تھا, اوپر مالک مکان کبوتروں کو دانہ ڈالتے تھے. گھر کی دیوار 100 بار کلر کرا کے تھک گئے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہی, کیونکہ کبوتر بیٹھتے اور اتنی بڑی بڑی بیٹوں کا نشان چھوڑتے, پوری دیوار کالی ہو جاتی. ان کو ہم سمجھاتے یار یہ کام مت کرو, لیکن وہی کہ جانور کو دانہ ڈالنا کیا ہے, ثواب ہے. تو کرایہ داروں کو عذاب پہنچانا یہ کوئی ثواب ہے؟
تو اس لیے کبوتروں کو آپ دانہ ڈالیں جنگلوں میں جا کے, کائنڈلی شہروں میں نہ کریں. اس سے جتنے اڑوس پڑوس کے جنگلوں کے کبوتر ہیں سب سیٹیاں مار مار کے ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں, اور شہر میں بیٹوں کی ایک بھیڑ لگ گئی ہے, چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں اس کے خلاف ہوں. تو ان سے کہیں دانہ بھی ڈالنا چھوڑ دیں, پانی بھی ڈالنا چھوڑ دیں, وہ مریں گے نہیں پیاس سے, ادھر ادھر چلے جائیں گے, ایک جگہ سے بکھر جائیں گے. مفتی صاحب جی 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 نہیں, وہ خلا شریعت نہیں, وہ شرعن معتبر نہیں ہوتا. عدالت کا خلا تو ایسا ہی ہے, وہ تو میں کئی بار بول چکا ہوں. جی مفتی صاحب, نکاح کی شرائط میں یہ لکھا جائے کہ مرد دوسری شادی نہیں کرے گا, لیکن اگر وہ کرنا چاہے تو کیا جائز ہوگی؟ ہاں پھر بھی جائز ہوگا. یہ شرطی غیر کالعدم ہے نا, اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ شرط مان لیتا ہے کہ میں نہیں کروں گا, پھر اس کو زبان پہ پکا رہنا چاہیے, پھر نہیں کرنی چاہیے اس کو. شرط ماننی نہیں چاہیے نا اول تو, اور مان لیا تو پھر پورا کرے اس کو, پھر ٹھیک نہیں ہے, پھر یہ دھوکے میں آئے گا. السلام علیکم. جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب یہ معلوم کرنا تھا, میری جو ساس ہے نا ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے ریسنٹلی, اور شدید علیل ہے نا. جی. اب جو میری وائف ہے وہ جس طرح بھی ہو سکتا ہے وہاں جاتی ہیں, خدمت کرتی ہیں ان کی نا. اب وہ شرعی حساب سے پوچھ رہی تھی کہ میری والدہ کے حساب سے جو ان کے حقوق ہیں, میں یہاں جس طرح سے جاتی ہوں آتی ہوں کر سکتی ہوں تو کر رہی ہیں, تو اس سے زیادہ مطلب کیا شرع نے کہا ہے کہ کس طرح سے وہ بس شوہر کی اجازت سے چلی جائیں, شوہر کو چاہیے اجازت دے دے, دل بڑا رکھے, اس کی ماں ہے بیگم. ہماری طرف سے تو اجازت ہے. وہ پوچھی تھی کہ گناہ تو نہیں ہوگا, نہیں گناہ نہیں, کمی بیشی یا کوئی اس طرح کی؟ نہیں انشاءاللہ. ٹھیک. ایوائڈ کریں, بہتر یہی ہے. لے لیں, دشمنیاں نہ پالیں, کسی کو کھلا دیں. جی 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 جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میں نے آپ کا ایک ویڈیو کلپ سنا تھا, ایک مسئلے کے بارے میں آپ نے بولا تھا کہ کینیڈا کی کورٹ کو آپ نے بتایا تھا کہ شوہر کا بغیر نیت کے غصے میں ویسے کہہ دینا کہ میری طرف سے تم فارغ ہو تو اسے طلاق نہیں ہوتی, تو کیا اس کا ریفرنس لے سکتے ہیں؟ فارغ لفظ سے طلاق عرف میں لفظ فارغ طلاق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ویسے بھی استعمال ہوتا ہے, تم فارغ ہو. تو دیکھا جائے گا نیت کیا ہے. اور اگر بات طلاق ہی کی چل رہی تھی, مثال اگر بیوی کہتی ہے مجھے تم طلاق دے دو, پھر کہتا ہے ٹھیک ہے میری طرف سے تم فارغ ہو, تو پھر یہاں طلاق ہی مراد ہے. ٹھیک ہے نا. میں لیکن اگر نیت نہ ہو تو ویسے کہہ دینا. نیت نہ ہو لیکن اگر قرینہ ہو طلاق کا تو بھی ہو جائے گی. بعض دفعہ نیت نہیں ہوتی لیکن بات ہی طلاق کی چل رہی ہے. نہیں ٹھیک ہے, صحیح. السلام علیکم. یہ پوچھنا تھا, میرے والدین جو ہے اگر بلا وجہ ٹونٹ کریں اور تانے دیں تو اس کو برداشت کرنے کا ثواب؟ بھائی برداشت کرنے کا بہت ثواب ملتا ہے, لیکن والدین کو چاہیے خدا را اپنی اولادوں کو بلا وجہ تانے مت دیا کرو. جوتا مار دینا انسان تکلیف نہیں ہوتی, تانوں سے آدمی کسی کام کا نہیں رہتا, اولادیں بگڑ جاتی ہیں. میری وائف کی ڈیلیوری ہوئی تھی تو اس سے میں نے خرچہ کیا, تو وہ بولے تم نے کیوں کیا, وہ تو ان کو کر دینا چاہیے تھا, لڑکی والوں کو چھوڑ. چلو وہ تو دے دیا. دوسرا یہ پوچھنا تھا, یہ 1 مہینے پہلے میں نے دارالاسلام میں جواب پرچہ جمع کروایا تھا, بھی جواب نہیں ہے. ایک مہینہ پتہ کرو دارالاسلام سے, پتہ کر لڑکے کو دیا تھا, پتہ کرو, وہ لڑکے سے پوچھو. جی السلام علیکم. مائک سے آپ پوچھ لیں پہلے, پھر وہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا نام کاشان ہے, میں پہلی مرتبہ کسی علماء کرام سے سوال کر رہا ہوں, تو اگر کوئی بات بری لگے تو معاف کر دوں. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ 4 شادیوں پہ جو آپ بات کر رہے ہیں, تو میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا, اس میں وہ فرد یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک موقع کی اپیل تھی کہ 4 شادیاں کرنی چاہیے. یہ مطلب فرض نہیں ہے یا احکامات نہیں ہے کہ آپ کو کرنی ہے, تو مجھے اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں کہ نبی نے, قرآن نے اس کی ترغیب دی, نبی نے ترغیب دی, اس لیے کہ ترغیب دینے سے ہی وہ سارے فائدے حاصل ہو رہے تھے جو اسلام چاہتا تھا. اور لوگ ویسے عرب تو 10 شادیاں کرتے تھے, تو ان کو 4 کی ترغیب دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی, پھر بھی ترغیب ہوئی ہے. لیکن جس سوسائٹی میں بالکل ختم ہو جائے اس میں ترغیبی حکم رہے گا یا واجبی ہو جائے گا, یہ سوال ہے. تو نبی کے دور میں ایسا ہوا نہیں نا. جیسے تجارت کی ترغیب ہے, واجب تھوڑی ہے, لیکن سارے تاجر چھوڑ دیں تو پھر آٹومیٹیکلی وہ تجارت ترغیب سے بڑھ کر وجوب کی طرف چلی جائے گی. تو 2-3 شادیوں کی ترغیب ہے, واجب نہیں ہے, لیکن وہ ترغیب اس لیے کہ اس دور میں سب کر رہے تھے, انسان کی نیچر ہے یہ, تو اس سے تو روکنا پڑتا تھا کہ بس اس سے زیادہ آگے مت جاؤ. تو اب جس سوسائٹی میں پروپیگنڈے کی وجہ سے لوگوں نے کرنا ہی چھوڑ دی ہو تو پھر ترغیب ہی نہیں ہے, پھر ترغیب سے بڑھ کر حکم ہوگا. السلام علیکم. مفتی صاحب آج کے دور میں محمد نام رکھنا جائز ہے یا؟ بہت اچھا پیارا نام ہے محمد, صرف محمد نام رکھ دینا چاہیے. اور اس نام کے ہمارے بیٹے کا نام ہے محمد.
अच्छा, इस नाम के रखने के बाद उस बच्चे को मुख्तलिफ तरीके से पुकारा जाता है, जैसे मोहम्मद क्या पुकारे, मोहम्मद इधर आओ, मोहम्मद चले जाओ। और एक और सवाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि जब हदीस के हवाले से जिक्र आता है, आपस में बातों के दरमियान में भी हदीस को एक मौजू बनाया जाता है अपनी बात को ताकत देने के लिए, जबकि हदीस के बारे में पता भी नहीं होता कि हदीस ज़ईफ़ है या नहीं है, और अगर हदीस ज़ईफ़ भी हो तो सामने वाला बंदा ना जानने के बावजूद भी कहता है कि मैं इस हदीस को नहीं मानता क्योंकि ये लगता है ये ज़ईफ़ होगी, या इस हवाले से थोड़ी रोशनी दीजिए। भाई इल्म हासिल करना चाहिए, ख़ास तौर पे उलमा को चाहिए कि वो ज़ईफ़ हदीसें ना सुनाएं ताकि अवाम गुमराह ना हो। ये तो उलमा की तरफ से ज़रूरी है ना, ये तो उलमा की तरफ से। अवाम तो उलमा को सुनती है बेचारी, वो कैसे फ़ैसला करेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब कहीं मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह कीजिएगा। कुछ लोग हुज्जत पेश करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा की ज़िंदगी में दूसरी शादी नहीं की थी, और हज़रत अली ने भी जब दूसरी शादी का किया था तो हज़रत फ़ातिमा बहुत मतलब तकलीफ़ हुई थी, मतलब रंजदा हुई थी, और उन्होंने उनकी ज़िंदगी में नहीं की थी। तो इस बारे में क्या आपका? दो दलीलें भाई ने दी हैं, इनका जवाब मैं कई बार दे चुका हूँ, अब मुख्तसर जवाब लौटा देता हूँ। हज़रत फ़ातिमा के होते हुए हज़रत अली ने दूसरी शादी नहीं की। सब लोग करते थे, तो अकेले अगर हज़रत अली ने इसलिए नहीं की कि पैगंबर की बेटी पे सोकन ना आए तो इसमें क्या हरज है, क्योंकि सब तो कर रहे हैं, कोई सोसाइटी को नुकसान नहीं हो रहा। तो अगर कोई एक फ़र्द वाहिद ना करे ये सोच के कि नबी की बेटी पे सोकन ना आए तो उसमें क्या हरज है। बात हो रही है जब सोसाइटी में सब छोड़ दें, सब छोड़ दें सोसाइटी में, और वो हरज लाहिक होना शुरू हो जाए जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है। बाकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो नबी ने मना किया था दूसरी शादी से, उसकी हकीकत ये है, सही हदीस है कि अबू जहल की बेटी से हज़रत अली दूसरी शादी कर रहे थे, तो नबी ने फरमाया ला यज्तमिउ बिन्तु अदुव्विल्लाहि व बिन्तु नबीहिल्लाहि फ़ी बैतिन वाहिदिन। अल्लाह के दुश्मन की बेटी और नबी की बेटी एक घर में जमा नहीं हो सकते। फिर आपने ये भी फरमाया वल्लाहि लस्तु उहल्लिलु हरामन वला उहर्रिमु हलालन। अल्लाह की कसम, मैं ना अल्लाह के हराम को हलाल कर सकता हूँ ना हलाल को हराम कर सकता हूँ। मतलब ये कि अल्लाह ने जब इजाज़त दी है तो मैं उसको नहीं रोक सकता, लेकिन मुझे इस मामले पर एतराज़ है क्योंकि अल्लाह के दुश्मन की बेटी को जमा किया जा रहा है अल्लाह के नबी की बेटी के साथ। ये तो इसका जवाब हुआ। बाकी हज़रत खदीजा की मौजूदगी में नबी ने दूसरी शादी नहीं की, इसका जवाब भी मैं बहुत दफ़ा दे चुका हूँ। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इस्लामी अहकाम आए हैं वो तदरीजन आए हैं, तदरीजन, स्टेप बाय स्टेप। कुरान कहता है वजदक